چلیں جی، اب یہ بالکل اب ٹھیک آ رہا ہے، مجھے ریپیٹ کرنا پڑے گا سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آسانیاں دے سب آنے والوں کو۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم عاجز بندیوں کا قرآن پاک لے کے بیٹھنا دین و دنیا میں مقبول منظور، اور اس کو رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر وبک نستعین، اس کو ہمارے لیے آسان کر دیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ تو عمل کے لیے آیا تھا نا، تو ہم کنٹینیوسلی پڑھ رہے ہیں یہود کی نافرمانیاں، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ بنا کے بتایا کہ یہ ان کی نااہلیاں اور ان کی جو تھیں ان کے ایسے جو جن کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے سزا دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ تو اللہ تعالیٰ پچھلی بار ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے وراء ظہورہم، انہوں نے جو اللہ کی کتاب ہے اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ جو انہوں نے کلام الہی کو چھوڑ کر انہوں نے کیا جس چیز کو سینوں سے لگایا، اس کا اب آگے بیان چلے گا کنٹینیوسلی اس آیت مبارکہ میں۔ اور قرآن پاک نے بہت سارے مقامات پر بتایا ہے کہ شیاطین سے مراد کیا ہے۔ شیاطین سے مراد جنوں انس، اور جنوں انس کے دونوں گروہوں سے جتنے بھی اشرار و مفسدین جو ہیں ان کو شیاطین کہہ کے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں بھی دونوں ہی کے لیے، یعنی جنوں انس میں سے جو اشرار ہیں ان کے لیے شیاطین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور آج ہماری جو آیت زیر مطالعہ 102 کے الفاظ پہ آپ جب غور کریں گے کہ کیسے حروف، حرکات اور اعراب سے مل کر کس خوبصورتی سے یہ الفاظ علم صرف سے ہم نے جانا کہ بنے، اور کس طرح علم نحو نے ان الفاظ کو آیات کی ترکیب میں ہم نے ڈھال کے اس خوبصورت کلام سے ہم نے جانا کہ ہمارے خالق کائنات نے ہم سے کلام کیا اور ہم سے کیا کہا۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تاکہ تم سمجھو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ تو اس کتاب کے اندر ہم سے اس آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیا کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے اور بہت لمبی آیت ہے اور بہت سمجھنے والی آیت ہے نا۔ اور اس میں اب آپ 102 آیت کو پہلے عائشہ آپ پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ اس کو آپ جب عائشہ پڑھیں گی تو آپ اس کو غور کیجیے گا اس کے الفاظ کے اوپر نا، کہ کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں اور کیا اس کے اندر میسیج ہے۔ جی آپ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنا، اتنی پیاری تلاوت، مزہ آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کرنا اور اس کو قبول کرنا اور ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا کرنا انشاءاللہ۔ تو اب آپ دیکھیں جی، اس میں جو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، واو کیا ہے؟ حرف استناف ہے اور مطلب اور حرف عاطفہ بھی ہو تو اور ہی مطلب ہوتا ہے، لیکن پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بات کمپلیٹ ہو کے استناف کا مطلب تو پھر دوسری بات اسی طرح شروع ہو رہی ہے۔ اور اتباؤ کا روٹ کیا ہے؟
ताबाइन। और कुरान पाक में ये 172 टाइम इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर इत्तबा यत्तबउ बाब इफ्तियाल से है इत्तबाउ, फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब, हम इसमें फ़ाइल है। कौन है? हम यहूद। और वत्तबउ, और वो लोग पीछे पड़े। इत्तबा करना होता है ना, किसी चीज़ को फॉलो करना। और ये इत्तबाउ ये बाब इफ्तियाल से है। और इसके नीचे जो आप वैसे तो देख रहे हैं कि वाव के बाद ता को साथ उसको इदगाम किया गया है, लेकिन अलिफ लिखा रह गया है। और ये अलिफ जो है बाब इफ्तियाल का है। अगर हम सिर्फ वाव को छोड़ दें तो फिर इत्तबाउ हम ज़ेर के साथ पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया इत्तबाउ है। और फेल माजी है, जमा मुज़क्कर है, गायब है। इसमें फ़ाइल कौन है? हम है। और कौन है? यहूद, जो कि एक नेगेटिव फोर्सेस को फॉलो कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब को छोड़ के। और वो लोग पीछे पड़ गए, यहूद। और ये कौन से यहूद हैं? जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात हो रही है ना, कि वे पीछे पड़े। और अब देखते हैं कि किसके पीछे पड़े और क्यों पड़े। ये अब आप देखिएगा, गौर कीजिएगा। माँ क्या है? इसमें मासूल है। और अब आप इसका ज़ाहिर है कि इसमें मासूल जो होता है उसका एक सिला भी होता है। तो इसका सिला जो है जुमला फेलिया की सूरत में आया है, क्योंकि फिर आप देख लें वत्तबाउ से बात शुरू है, वो भी जुमला फेलिया है। और जो तत्लू है ये भी जुमला फेलिया है, लेकिन ये माँ का सिला बन के आ रहा है। तो ये सिला मासूल मिलकर जो है वो माफूल बनेगी। आप गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा। बाज़-औक़ात माफूल सिर्फ एक लफ्ज़ इसम की सूरत में आता है, और बाज़-औक़ात पूरा पूरा जिसके ऊपर जो फेल जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है वो पूरे सेंटेंस की सूरत में आ जाता है। तो इस वक्त ये पूरे सेंटेंस की सूरत में आ रहा है कि वो जो यहूद हैं उन्होंने इत्तबा की। और किसकी की? अब ये पूरा जुमला है, गौर कीजिएगा। तत्लु शयातीन, तत्लु का रूट क्या है? हाँ बिल्कुल, तालाम वाव, वेरी गुड। और कुरान पाक में 63 टाइम ये इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे तला यतलू से, बाब नसरा यंसरू से तत्लू, पहले मुजारे वाहिद मुअन्नस है, वाहिद मुअन्नस का सिगा है। और आपको पता है पहला सिगा जो मुज़क्कर का होता है और चौथा सिगा मुअन्नस का जो वाहिद के होते हैं ना, उन दोनों के लिए ये होता है कि उसके अंदर फ़ाइल ज़ाहिर हो सकता है। तो अब आगे क्या है? शयातीनू, शयातीनू किस हालत में है? ये रफ़ा हालत है, तो मरफू है, मरफू है। और ये क्या बना? फिर ये फ़ाइल बनी, फ़ाइल बना। तो ये किस फेल का फ़ाइल है? तत्लू फेल का, क्योंकि पीछे देखिए दो फेल है ना, पीछे वत्तबाउ भी है ना, लेकिन वत्तबाउ का जो फ़ाइल था वो हम था। और तत्लू का जो फ़ाइल है वो ज़ाहिर होके आया है, क्योंकि वो चौथा सिगा, तीसरा सिगा था ना, तो उसका फ़ाइल हम उसके अंदर ही था, तत्लू के अंदर, और वत्तबाउ के अंदर, इत्तबाउ के अंदर। लेकिन तत्लू चौथा सिगा है तो इसका फ़ाइल ज़ाहिर हो गया अशयातीनू। यानी तत्लू का शयातीनू किस हालत में? रफ़ा आपने बता दिया, तो फ़ाइल है ये तत्लू फेल का। आगे अला क्या है? हरफ़े जार है। मैंने आपको हरफ़े जार भेजे थे। मुल्की, मुल्की मज़ाफ़ मजरूर है, मज़ाफ़ भी है और अला की वजह से मजरूर भी है। और सुलेमाना मज़ाफ़ अलैहि है। सुलेमाना किस हालत में है? ये ज़ेरी हालत में। ये असल में जो लफ्ज़न आपको नसब नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये मजरूर हालत है। और ये गैर जितने भी होते हैं ना नबियों के, वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि गैर मुनसरिफ होते हैं। यानी इसका मतलब होता है कोई ज़ेर कबूल नहीं करते किसी भी हालत में, वो जरी हालत भी उनकी नसब में ही आती है। तो मुल्की सुलेमाना मुरकब इजाफी बावजा अला मजरूर, और अला मुल्की सुलेमाना मुरकब जारी मुतल्लिक़ फ़ेल। कौन सा फ़ेल? तत्लू। और फिर तत्लू फ़ेल अपने फ़ाइल अशयातीनू और मुतल्लिक़ सुलेमाना अला मुल्क सुलेमाना से मिलकर माँ इसमें मासूल का सिला बन गया। और माँ मासूला अपने सिला जुमला फ़ेलिया तत्लु शयातीनू अला मुल्क सुलेमाना से मिलकर माफूल क्या बना? माफूलुल फ़ेल इत्तबाउ, इत्तबाउ फ़ेल का ये माफूल बना है। वैसे तो माफूल मैंने आपको बताया एक लफ्ज़ में आ जाता है ना, पता होता है ये फ़ाइल होता है काम करने वाला, माफूल होता है जिस पे काम किया जाता है, और फ़ेल होता है एक्शन वर्ड जो कि काम होता है। तो काम क्या है? पैरवी करना। और कौन काम ये कौन कर रहे हैं पैरवी करने का? यहूद है फ़ाइल। और जो अब वो लोग हैं कि जो इसकी जिनके ऊपर ये एक्ट हो रहा है वो माफूल होते हैं। तो वो एक्ट क्या हो रहा है? माँ तत्लु शयातीनू अला मुल्क सुलेमाना,
اس کے جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کے ملک میں، اس کے پیچھے پڑے. تو یہ آپ کو فعل فاعل اور مفعول سمجھ آ گئی نا. اینڈ میں جو ہے فعل اتبعوا اپنے فاعل ہم اور مفعول ما تتلو شیاطین سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. اور اب اس جملہ فعلیہ کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. اب آپ سب غور کیجئے گا اور ترجمہ جو بھی کوئی ایک انیشیٹو لے اور وہ کرے. اور وہ لوگ پیچھے پڑے اس کے جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کے ملک میں. یہاں تک کریں جی. اس کا کیا ترجمہ ہے یہاں تک؟ عربک پڑھنا ہے. ہاں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سُلَیمان. ایکسیلنٹ، بالکل یہاں تک ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ اور ان فضلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے. ان سفلیات کے آپ نے لکھے نا. سفلی علوم آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتے ہیں؟ جی جادو وغیرہ کے اس طرح کے، ان کے پیچھے پڑ گئے نا. تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سُلَیمان. اور اب آپ نے اس کا لفظی ترجمہ کرنا ہے تاکہ آپ کو ان لفظوں کی جو پلیس ویلیو ہے نا اکارڈنگ ٹو ان کی جگہ اور ان کی جو امپورٹنس ہے وہ آپ کو اور زیادہ پتہ چلتی جائے گی کہ کیسے ہے. تو اور کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ واو. استنافیہ یا عاطفہ آپ کہیں اور ہی ہے. اور وہ لوگ پیچھے پڑے جی اتبعوا نے. واو تو حرف استناف تھا نا وہ، اور ہم نے کر لیا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف لکھا ہوا ہے نا، واو تا کے ساتھ جا کے مل گیا، ادغام ہوا، لیکن الف لکھا رہ گیا. الف جو ہے اصل میں یہ باب افتعال کا ہے اور اس کے نیچے زیر ہے. تو یہ تجوید کا طریقہ ہے کہ وہ الف لکھا رہ گیا لیکن واو جا کے تا کے ساتھ ملا اور اس کے نیچے زیر ہے. زیر ہمیں اسی طرح پتہ چلی کہ باب افتعال کا جو پہلا صیغہ وہ جو اس کے اندر باب افتعال کے ہر صیغے میں الف جو ہوتا ہے نا مجرور جر میں آتا ہے. اتبعوا وہ پیچھے پڑے باب افتعال سے. ہم فاعل کون؟ یہود. اور اس کے جو یا اس کی جو دونوں طرح سے ٹھیک ہوگا. اس کے لیے کیا آیا ہے؟ ماں. بالکل صحیح، ویری گڈ خابر جی. اس میں موصول ہے اور اب اس کا ایک صلہ بھی ہوگا. صلہ موصول کی امپورٹنس کیسے ہوتی ہے جی کوئی بتائے گا؟ کیسے ان کی کنیکشن آپس میں اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ یہ ایک بات پوری نہیں ہو سکتی صرف اس میں موصول سے. اس میں موصول جتنے ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو کا لفظ ضرور آتا ہے. جب جو آتا ہے تو وہ جو بتاتا ہے کہ کیا وہ جو کیا ہے. اب اس کی بات ہوگی جیسے کہ ایک انویلپ آتا ہے آپ کے پاس، اس انویلپ کے اندر اگر میسج نہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا میسج ہے. تو صلہ موصول ایسے ہی ہوتا ہے. موصول ہوتا ہے، اس میں موصول ہوتا ہے جو آپ نے خط موصول کیا، اب اس کے اندر اس کا جو میسج ہے وہ اس کا صلہ ہے. اب ہم صلہ دیکھتے ہیں کیا ہے. پڑھتے تھے کیا ہے؟ تتلو. ویری گڈ. اور مضارع مؤنث چوتھا صیغہ ہے تو فاعل ظاہر ہو گیا. شیاطین ہاں تو اس کا الشیاطین ہے نا، آپ اس کو الف لام کے ساتھ پڑھیں، یہ معرفہ ہے. الشیاطین ہاں نون کے اوپر جو پیش ہے نا وہ ہمیں رفع حالت بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہے فاعل ہے نا. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے رفع حالت میں. تو یہ شیاطین جو ہے یہ فاعل ہے تتلو فعل کا. تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ علی ملک سلیمان. علی ملکی سلیمانہ. علی حرف جار ہے، ملکی مجرور مضاف، اور سلیمانہ محلن جو ہے وہ مجرور، لیکن لفظاً آپ کو نصب نظر آ رہا ہے جیسے. لیکن جیسے کہ سمیرہ نے بھی بتایا ہے کہ جو غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں وہ زیر قبول نہیں کرتے. اور جیسے ہم نے پچھلی بار ملک ہم نے پڑھا تھا جبرائیلہ، اسماعیلہ، اسرائیلہ، لا پڑھا تھا، وہ اسرائیلی نہیں ہو سکتا، وہ زیر کبھی بھی قبول نہیں کرتے. ابراہیمی کبھی نہیں ہو سکتا، ابراہیمہ ابراہیمی یہی ہوگا. تو یہاں پہ یہ سلیمانہ جو ہے یہ جری حالت میں ہے، یہ علا کی وجہ سے مجرور ہے، اور ویسے بھی مضاف الیہ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجرور حالت میں ہوتا ہے. تو جبرائیل میکائیل جیسے تھے ویسے ہی ہے. تو علا حرف جار کی وجہ سے ملک سلیمانہ مجرور، اور علا ملک سلیمانہ مرکب جاری ہو کر یہ کیا بنا متعلق جار مجرور ہمیشہ متعلق بن کے آتے ہیں نا تتلو فعل کے. تو اب اس میں فعل فاعل اور مفعول کون بتائے گا؟ ذرا آسانی سے کوشش کر لیں، فعل فاعل اور مفعول یہاں تک بتا دیں، کوئی بھی بتا دیں جی. بولیں فعل کیا ہے؟ اتبعوا. اتبعوا. ویری گڈ. اور فاعل کیا ہے؟ شیطان.
हम फाइल है ना, इत्तबाउ के अंदर हम फाइल है, और उसका जो माफूल है वो क्या है? तत्लू का फाइल है। हाँ हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल फाइल है। तो तत्लू जो है ना, माँ तत्लू शयातीनू जो है ना, ये तो पूरा माफूल है ना, पूरा जुमला मैंने बताया था ना, ये जुमला माफूल आया है ना बन के, जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो आप माफूल बताएं। ये सिला मासूल मिलके आगे पूरा हाँ, सिला मासूल मिलकर पूरा माफूल बन रहा है। कैसे? माँ इसम मसूला है और तत्लू इसका जुमला फेलिया की सूरत में ये वाहिद मुअन्नस का सीगा है, शयातीन इसका फाइल जाहिर हो गया, ये फेल फाइल, और आगे अला मुल्की सुलेमान इसके मुतल्लिक है तत्लू के, तो ये जुमला फेलिया माँ के लिए सिला बन रहा है, सिला मासूल मिलके इत्तबाउ का मफूल है, तो बिल्कुल सही, जुमला फेलिया माफूल बन के आ रहा है। तो वेरी गुड, इस तरह अब आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी कुरान की अंदर जो तरकीब है उसके अंदर दो ही तरह के जुमले होते हैं। एक जुमला इसमिया होता है जो इसम से शुरू होता है, और एक जुमला फेलिया होता है जो फेल से शुरू होता है। और जुमला फेलिया के 3 अज्जा होते हैं। कौन से? जल्दी से बता दें, कौन बताएगा? जल्दी बता दें। जुमला फेलिया के 3 अज्जा होते हैं ना, फेल, फाइल और माफूल। फेल एक्शन वर्ड, इत्तबाउ फेल है ना कि पैरवी करना, और फाइल हम जो मफूल वो जिसके ऊपर काम होता है। और मफूल भी मफूल खमसा होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं कि वो मुख्तलिफ तरह से फेल जो है वो इफ़ेक्ट करता है जिसके ऊपर, वो उस तरह से उसको फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। और जुमला इसमिया के दो अज्जा होते हैं वो कौन से होते हैं? मुब्तदा और ख़बर। मुब्तदा मारफा होता है, ख़बर हमेशा नकरा होती है। इसी में आ जाएगी अभी आगे, आप देखिएगा। अब इनकी किताब जो थी उन्होंने वराहम ज़हूरहिम पीठ पीछे फेंका। इसकी वजह ये भी थी कि ये साहरी सिफली उलूम शैतानी उलूम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए थे ना, जबकि अल्लाह का कलाम हकीकत में इंसान को अमल की तरफ बुलाता है। लेकिन जब किसी कौम पर ज़वाल आता है ना, देखिए ये बहुत बड़ी वजह है ना हमारे ज़वाल की। एक हम आज भी देखें तो हमें नज़र आएगी बिल्कुल जिंदा जावेद कलाम, कि जब किसी कौम पर ज़वाल आता है तो वो इसके कलाम को पढ़ने समझने की बजाय इसे दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल हम जैसे करते हैं ना कि बस ये इतना सा पढ़ लो वो भी काम हो जाएगा, किसी पीर फकीर के पास चल जाओ सारा काम वो करा देगा, शॉर्टकट करने लगती है ना। तो उन्होंने भी क्या किया कि वत्तबाउ पीछे पड़ गए, उस तरफ चल निकले जिस तरह ये कहा गया मातब शयातीन, उसके जो पढ़ते थे शयातीन। शयातीन कौन है जी? यहाँ पे जल्दी से बता दें। अभी हमने शुरू में पढ़ा था ना, कौन? जिन्नो इंस दोनों में से बिल्कुल यही बात है कि जिन्हों इंस में से जो भी नेगेटिव ख्यालात का बंदा होता है ना, उसको यहाँ इस कलाम में शैतान से मुखातिब किया गया कि वो इंसान और जिन, हाँ दोनों में से। बिल्कुल खातिर जी। और ये कब हुआ था? ये अब अला मुल्की सुलेमाना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जब हज़रत सुलेमान के ज़माने में रूहानी उलूम के मुकाबले में ना इन शयातीन जिन्नो इंस के एक तबके में सहर साहरी के सीखने का ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्रेंड बढ़ गया था। तो आपको पता है ना, जिस जगह पे अल्लाह ताला कोई इल्म उतारते हैं ना तो वो उसमें ऑलरेडी नोन होता है, तो लोग उसी को नेगेटिव या पॉजिटिव यूज़ कर लेते हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या फिर आके हुआ था? शायरी थी ना, तो उसके ज़रिए ही वो कलाम को कहते थे कि ये जो है वो शायरी नहीं बल्कि ये भी कोई जादू वगैरह। तो इसी तरह से इन्होंने भी कहा। और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये अल्लाह ताला की किताब पढ़ने की बजाय जादू टूने करने लगे हैं और इन मुफस्सिरीन ने अपने अलूम को मुरतब और मदफून भी कर डाला है, यानी मुरतब और मदफून जो है ना ये मरकब लफ्ज़ है अरबी का, मतलब ये है कि इसको बाकायदा कुछ असूलों के तहत जो कुतुब लिखी जाती हैं और फिर एक इल्म बन जाता है ना। मुख्तलिफ अलूम है ना दुनिया में, उनको आप मुरतब करते हो तो वो इल्म की एक बाकायदा शक्ल इख्तियार करते हैं। तो उन्होंने भी इसको, इस नेगेटिव इल्म को भी एक बाकायदा इल्म के तहत इस सिफली इल्म को मुरतब कर दिया ना। आप आज भी देखें जो टैरो कार्ड सिलाते हैं और जो करते हैं बनाते हैं, उन्होंने भी एक किताबें लिखी हुई हैं इसके तो बहुत सारी। तो जैसे हम आप देखेंगे कि एक कैरेक्टर बहुत फेमस, ये बातें बड़ी आप फैसिनेट करती हैं। अभी भी लोगों का दिल करता है कि हमें हर चीज़ वक्त से पहले पता चल जाए और बस कोई शॉर्टकट हो पता चल जाए, तो जादू उनको बड़ा फैसिनेट करता है। जैसे आप पीछे देखें हैरी पॉटर बहुत मशहूर था एक ज़माने में, क्योंकि वो सारी जादुई चीज़ें करते थे और बच्चे इसको इतना शौक से देखते थे। इसी तरह प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें कोई कह दे कि वो फलां बंदा जो है ना वो हर चीज़ ठीक कर देता है 1 मिनट में, मंत्र पढ़ता है, हम बड़े भागे जाते हैं। हम नहीं कहते कि
اللہ نے ہمیں کیا ترتیب بتائی ہے, کیا اصول ہیں. کچھ اصول ہیں, ہم ان بے اصولیوں کی وجہ سے مار کھاتے ہیں, ہم ان کو فالو نہیں کرنا چاہتے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ سفلی علوم جو جادو, شیطانی طاقتیں اور جنات کی مدد سے لیے گئے کاموں کو انہوں نے سوچا کہ اس سے فائدہ انہوں نے اٹھانا شروع کر دیا, اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ان کو باقاعدہ ایک علم کے طور پر اشاعت کر دی. اور ان کے اندر پھر جو شریعت الہی کا جو ایک سیکھنے کا ذوق ہوتا ہے نا, جیسے ہم بیٹھے ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں, پھر ہم کوشش کرتے ہیں, یہ ایک علم ہے جو باقاعدہ آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے. تو اس کا ان کے اندر کوئی شوق نہیں رہا تھا. تو بالکل انہوں نے ان قدرتی طور پر یہ ان جو پھر اس کو جب آپ ایک کام جو جس کے لیے پیدا کیے گئے, جو کام آپ کو کرنا ہے وہ نہیں کرتے, تو پھر آپ کچھ نہ کچھ تو آپ نے کرنا ہوتا ہے نا. تو ڈیفینیٹلی وہ نیگیٹو چیزوں کی طرف نکل گئے نا, جادوئی چیزوں کی, بے بنیاد باتیں سیکھنے سکھانے میں ان کی بہت زیادہ انٹرسٹ بڑھ گیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ لوگ ان کتابوں کو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں زیادہ انٹرسٹ سے پڑھنے سیکھنے لگے ہیں, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ کتابیں اٹھا لیں اور انہیں کسی ایک اور طرف ڈال دیا. لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو انہوں نے ان کتب کو پھر نکال لیا, اور جو ان کی سلاطین جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا, ان کی کتاب میں آتا ہے کہ اسرائیل اور یہود دونوں کا حال ہے کہ انہوں نے خدا اپنے خدا کے سب احکامات کو ترک کر کے ایک طرف پھینک کے ڈھالی ہوئی مورتیاں یعنی وہ بچڑے بنائے اور سیرت تیار کی. عربی لفظ ہے نا سیرت, یعنی ایک بالکل جو طرز زندگی جس طرح ہونی چاہیے اس وانی وغیرہ لکھی اور اس طرح سے اس کو مرتب کر دیا. اور آسمانی فوج کی پرستش کی اور بال کو پوجا. میں نے آپ کو بتایا ان کی کتب میں انہوں نے خود ہی یہ بتا دیا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کو آگ میں چلوایا اور فال گیری اور جادوگری سے کام لیا. اور اب ان چیزوں اور کاموں کو تقدس کا رنگ دینے کے لیے وہ ان کو براہ راست حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب بھی کرتے رہے, اور لوگوں کو ان کا گرویدہ بنانے کے لیے یہ دعویٰ بھی کرتے رہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں علوم کے ذریعے سے جو وہ کارنامے انجام دیتے تھے جو ان کی طرف منسوب ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سبحان اللہ, حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی جو ہے ابیلیٹیز دی تھیں اور ڈفرینٹ طرح کی انہیں پاورز دی تھیں کہ وہ جنات کو بھی حکم دیتے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہواؤں پہ ان کا کنٹرول چلے جاتے. جنات ان کے تابع تھے کہ اللہ کے حکم سے وہ ہوتے تھے. اور قرآن پاک میں حضرت سلیمان کی جو حکومت ہے نا جو انہیں اللہ کی طرف سے ملی تھی, اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل آتی ہے, جس میں ان جنات نے بڑی بڑی دیگیں اٹھائیں, محلات بنائے, عمارتیں بنائیں. تو ان سے بے شمار کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے لیا تھا. لیکن بنی اسرائیل نے مشہور کیا کر دیا کہ یہ سب کام بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جادو سے کے زور سے کرتے تھے. تو جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بات کی تردید کر دی ہے. تو اب آپ ان الفاظ کو غور کریں. وما کفروا سلیمان, واو کیا ہے, وہ یہ حالیہ, حالانکہ آپ خود دیکھیں گے ترجمے میں آئے گا حالانکہ. اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں اس بات کی. حالانکہ ماں کیا ہے, ماں نافیہ ہے. ایک ہی آیت میں ماں موصولہ بھی آیا, ماں نافیہ بھی آیا. تو یہ آپ کو اکارڈنگلی پتہ چلتا جائے گا. ماں نافیہ دونوں آپ اس موصول اور نافیہ کا پتہ چل جائے گا. ماں نہیں. کفرا, کفرا کیا ہے, فیل ہے, ویری گڈ, فیل ہے. اور کیا روٹ ہے, کافارا, سیم ہے. 525 ٹائم بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. اور یہاں پہ کفرا یکفرو باب نصرہ ینصرو سے کفرا فعل ماضی واحد مذکر غائب پہلا صیغہ ہے تو فاعل ظاہر ہو گیا. اب جیسے پہلا صیغہ پہلے تھا تتلو میں شیاطینوں ظاہر ہوا تھا نا, اور یہاں پہ کفرا پہلا صیغہ ہے مذکر کا, وہاں پہلا صیغہ تھا چوتھا صیغہ تھا جو پہلا مؤنث کا تھا تو شیاطینوں ظاہر ہوا تھا. یہاں پہ کفرا فعل ہے, اس کا جو فاعل ہے سلیمان ظاہر ہو گیا. کس حالت میں ہے سلیمان؟ رفع حالت میں. آپ دیکھیں شیاطینوں بھی تھا نا رفع حالت میں, تو سلیمانو بھی کس حالت میں ہے, رفع حالت میں. تو یہ کس فعل کا فاعل ہے, کافرہ فعل کا. تو ماں نافیہ ہے نا, وما کافروا سلیمانہ, کیا مطلب بنا, سلیمان نے کفر نہیں کیا. یہاں میں نے ایک بات بتائی ہے, یہ حالانکہ یعنی وہ تو اتباع کرنے لگے تھے نا اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کے ملک میں,
تو وہ کرتے اس کو منسوب کرتے تھے حضرت سلیمان سے. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو تردید کر کے بتا رہے ہیں کہ حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. اب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے, کفر کس کو کہا گیا بتائیں سوچ کے. شیاطین کے پیچھے لگنا, وہ بھی ایک بات بن گئی, لیکن کفرا سمپلی ایک بات سمجھ انکار کرنا. انکار کرنا. نہیں, جادو جادو ٹوٹلی کفر, جادو. کیونکہ انہوں نے کہا نا ماں کفرو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے کفر نہیں کیا, تو کفر نہیں کیا کیا مطلب, جادو یہ کہہ رہے ہیں یعنی نا کہ جو کہ پیچھے بات آ رہی ہے نا اسی کے ریفرنس میں سلیمان جو ہے پیچھے ان کا آیا رفع, یہ جو تھا جار مجرور کی صورت میں, تو انہی کا وہ حال آگے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کفر نہیں کیا تھا. ہاں, حالانکہ انہوں نے سلیمان نے کفر نہیں کبھی کیا کفر نہیں تھا, حالانکہ کبھی کفر, تو کفر کیا ہوا, جادو ہوا, یہ بات ہے. تو حالانکہ کفر نہیں. اب آپ لفظی ترجمہ کریں اور لفظوں کو اس کو ایکسپلین کرتے چلے جائیں. باؤ حالیہ حالیہ, حالانکہ, اور کفر نہیں کیا ما کفرا, ویری گڈ. اور ما حرف نفی اور کفرا فعل ہے, اور اس کا فاعل ظاہر ہو گیا سلیمان نے. اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے, پڑھیں اونچی. سلیمان. ہاں, آپ سلیمانو کہیں گے, سلیمانو کہیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ رفع حالت میں وہ فاعل ہے, کہ جو جس نے نہیں کیا. ہاں, انہوں نے کفر نہیں کیا. اور یہاں کفرہ سے آپ نے بتا دیا کہ جادو ہے, ماں کفرہ سلیمانو, حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا. یعنی یہ جو ان کے علم کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا تھا تو اسے جادو کہہ رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جادو نہیں تھا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ کفروا یعلمون الناس السحر. واو اب یہاں پر کیا بنے گا, عاطفہ. لکنہ کیا ہے, روح مشبہ بالفعل, حرف مشبہ بالفعل ہے. انا واخواتها, انا واخواتها کون سی ہیں, میں نے بھیجی تھی آپ کو. انا کا انا لا لیتا, انا کا انا لکنہ لیتا لا اللہ. اور یہاں پہ لکنہ جو ہے نا قرآن پاک میں آپ دیکھیے گا 25 ٹائم استعمال ہوا ہے, اور اس کا ایک قسم ہوتا ہے. جتنے بھی حرف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں ان کا ایک قسم اور ایک خبر ہوتی ہے. اسم نصب حالت میں ہوتا ہے اور خبر رفع حالت میں ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں لکنہ لیکن, بلکہ الشیاطین. اب دیکھیں الشیاطین نصب میں نظر آ رہا ہے آپ کو, کس میں نظر آ رہا ہے, نصب میں. پیچھے کہاں تھا الشیاطین, یہ تتلو کا جو تتلو کا فاعل. اب یہ لکنہ کا اسم ہے, اسم نصب حالت میں ہے, زبر ہے نا. تو الشیاطین جو ہے شیاطینوں کی یہ نا جمع مکسر ہے حالت نصب میں, تو یہ لکنہ کا اسم ہے. اور کفرو پہلے کفرو آیا تھا, جو ہے نا کفرا آیا تھا, اور یہاں پہ کفرو آیا ہے سیم روٹ کے ساتھ نا. آپ دیکھیں یہ بھی الشیاطینو, یہ جمع کا صیغہ, یہ جو پیچھے آیا تھا ماں کفرا تھا نا وہاں پہ, تو یہاں کفرو ہے, یہ جمع کا صیغہ ہے, تیسرا صیغہ ہے, اس میں ہم فاعل ہے. اور جو پیچھے تھا کفرا وہ پہلا صیغہ تھا, اور اس میں جو ہے سلیمانو فاعل ظاہر ہو گیا تھا. لیکن یہ اب جو الشیاطین ہے یہ لکنہ کا اسم ہے, اور جو اس کی خبر ہے وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے. اور کفرو اور کفرا سیم روٹ کے ساتھ, سیم باب کے ساتھ, واحد کا پہلے صیغہ تھا اور اب جمع کا. فعل ماضی جمع مذکر حاضر ہے, جمع مذکر غائب, اور ہم اس میں فاعل ہے. اور یہ کون ہے فاعل, ہم یہود, جو کہ جادو کرنے والے بنی اسرائیل یہود میں سے ہے نا. کفرو کیا جملہ بنا, یہ جملہ فعلیہ پہلی خبر ہے. کس کی خبر ہے, یہ لکنہ کی, لکنہ حرف مشبہ بالفعل کی, تو اس کا اسم کیا تھا, الشیاطین. اور اب اس کی خبر جو ہے پہلی خبر یہ آ رہی ہے جملہ فعلیہ کی صورت میں, کفرو یعنی ہاں کفر کیا, انہوں نے کفر کیا ہے, شیاطین نے کفر کیا ہے, یہ ہے نا. کفرو پورا جملہ ہے, اس میں ہم فاعل ہے, کفر کیا ہے. لیکن یہ اب یہاں نا جو لکنہ کا یہ شیاطینہ جو تھا وہ اس کی اسم تھا, اور کفرو پہلا اس کا
خبر ہے، اور آگے جو آ رہا ہے دوسری خبر آ رہی ہے یعلمون. یعلمون بھی جملہ فعلیہ کی صورت میں دوسری خبر آ رہی ہے. پہلی خبر بھی جملہ فعلیہ کی صورت میں کفروا تھا، اور یہ اب ذرا ڈیٹیل ہے، آپ غور سے دیکھ لیجیے گا. یعلمون، یعلمون کا فاعل کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، عین لام میم. اور یہ علامہ یعلم باب تفعیل سے یعلمون فعل جاننے کو مضارع، کہتے ہیں، علم سکھانا یا جاننا. ہاں بالکل، اور فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. ہم اس میں فاعل ہے، وہ سکھاتے تھے. پہلے یہ تھا کہ وہ کفر کیا ہے، شیاطین نے کفر کیا ہے، اور پھر دوسری بات یہ بتائی گئی ہے، جو خبر دوسری خبر یہ بتائی گئی ہے کہ وہ سکھاتے تھے الناسا. الناسا کیا ہے، لوگوں کو. مفعول ہے نا، مفعول اول ہے یعلمون. یعلمون کا. اور کیا سکھاتے تھے، السحرہ. السحرہ، السحرہ جو ہے نا مفعول ثانی ہے، کس کا، یعلمون فعل کا. اور یعلمون فعل اپنے فاعل ہم اور دو مفعول سے مل کر کیا بنا، جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ خبر ثانی، دوسری خبر. پہلی خبر کیا تھی کہ انہوں نے کفر نہیں کیا اور کفر. دوسری خبر کیا آ رہی ہے، یعلمون الناس السحر. ہاں تو اونچی بتائیں نا، ہاں بتاؤ clear. یعلمون الناس السحر، کیا مطلب ہے، یہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. جملہ ہاں فعلیہ کی صورت میں یہ دوسری خبر ہے یہ. یعنی جو بات تھے نا کہ لکنہ کا جو ایک اسم تھا نا، وہ تو سلیمانہ تھا نصب حالت میں، اور اس کی دو خبریں آ گئی ہیں. عام طور پہ ایک ہی خبر ہوتی ہے، لیکن یہاں دو خبریں اور دونوں جملہ فعلیہ کی صورت میں. پہلی بات یہ کہ شیاطین نے کفر کیا ہے. دوسری بات ہے کہ وہ یعلمون الناس السحر، تو وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو. اب یہ جو ہے نا اسی بات کے اوپر عطف کر رہی ہے بات، واو حرف عاطفہ ہے. اب آپ اس کو غور کریں. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ کا کیا ترجمہ ہے جی، یہاں سے بتائیں ساجدہ جی. یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. ایکسیلنٹ، یہ دوسری خبر ہے. اور اب یہ جملہ جو وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ کا پورا ترجمہ کیا بنے گا، لیکن بلکہ شیاطین نے کفر کیا ہے، شیطان کفر کرتے تھے اور کیا لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. بالکل، اور جادو سکھاتے تھے. یہ بات بتائی گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ کس نے کفر کیا تھا، شیاطین نے. اور شیاطین کون ہیں، جو جنوں انس میں سے دونوں ہی جو نیگیٹو کام کرنے والے ہیں نا، ان دونوں کو ہی شیاطین کہا گیا. اور کفر کے معنی یہاں کیا ہے، جادو. اور شیاطین کون ہیں، جنوں انس میں سے جادو کرنے والے لوگ، بنی اسرائیل اور یہود، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ہیں. اور لکنہ کی ایک خبر ہے، اور وہ لکنہ کی خبر کیا ہے، الشیاطین یہ اسم ہے، اور کافر آگے اس کی یہ خبر ہے. اور یعلمون الناس السحر یہ دوسری خبر ہے جملہ فعلیہ. بالکل ایکسیلنٹ. اور اب آپ کو اس کا ذرا آپ لفظی ترجمہ کر کے لفظوں کے اوپر تدبر کر لیں، غور کر لیں کہ اکارڈنگ ٹو پلیس ویلیو اور میننگ ایکسپلین کرتے چلے جائیں. اور کیا ہے، اور عطف ہے، عطف ہے. بلکہ، لیکن، اس کے لیے کیا ہے، لکنہ. بالکل حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کا ایک قسم اور اس کی ایک خبر ہے جو ہم دیکھتے ہیں. شیطانوں نے الشیاطین، یعنی الشیاطین کس حالت میں ہے، نصب ہے، منصوب ہے. نصب کو منصوب کہتے ہیں، نصب منصوب ہے. اسم، یہ اسم ہے لکنہ کا. انہوں نے کفر کیا ہے، کافرو. بالکل صحیح. ہم اس میں فاعل ہے، مطلب جنہوں انس کے گروہوں میں سے بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں انہوں نے کفر کیا ہے، جو جادو سیکھتے سکھاتے ہیں. تو وہ سکھاتے تھے. ویری گڈ. یعلمون فعل مضارع ہے اور جمع مذکر غائب ہے. ہم اس میں فاعل ہے. اور لوگوں کو کے لیے کیا ہے، الناسا. الناسا مفعول ہے، کس کا مفعول ہے، یعلمون کا. جادو، سحر، اس کے لیے کیا ہے، السحر، دوسرا مفعول ہے یعلمون کا. ویری گڈ.
اب یہاں پر ما کفروا سلیمان ولکن الشیطان کفروا یعلمون الناس السحر کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تک یہ پڑھیں، کیا اس کا ترجمہ پڑھیں، کوئی بھی بتائے؟ نہیں کفر کیا سلیمان نے، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ ہاں، آپ اور کس کے پاس کیا ترجمہ ہے؟ جس کا ایسے ہاں۔ اور لیکن شیاطین نے کفر کیا، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، یہی ہے۔ حالانکہ ہاں یہ دیکھیں نا انہوں نے لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات ہے، حالانکہ واو جو ہے نا یہ اس کی کنٹینیوشن ہے، یہ تردید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں فوراً آ گئی ہے۔ یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کس طرح اس کو کہتے ہیں۔ یہ حالانکہ جی کمپلیٹ کریں شنازی۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ ہاں یہ دیکھیں نا مولانا نے تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیا نا، تھوڑا ترجمے میں ڈفرینس آتا ہے۔ تو اصل لذت وہی پا سکتا ہے جو اصل لینگویج کو پیار کرے اور اس کو بھی کوشش کرے۔ تو اور وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ یہ اصل میں آپ غور کریں جملہ بطور استدراک یا بطور ایک جملہ معترضہ آیا ہے۔ اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جو مطلب استدراک جو ہے نا وہ عربی لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کمی کو پورا کرنا یا غلطی کی تلافی کرنا، یا اس جملے کو جملے معترضہ بھی کہا جاتا ہے، جو کسی بات کے دوران وضاحت یا دعائیہ یا اضافی معلومات کے لیے لایا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں آپ دیکھیں کہ اس جملہ عبارت سے اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جملہ جو معترضہ ہوتا ہے اگر اس کو نکال بھی دیا جائے نا تو بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن یہ وضاحت پیش کرتا ہے۔ اور یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شاید بہت ہی برا لگا ہے ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے یہ جو جادو سحری ہے اس کو حضرت سلیمان کے اوپر لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اکتفا نہیں کیا کہ آگے کمپلیٹ بات ہو، انہوں نے فوراً تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اسے پھر جملہ معترضہ یا استدراک کہا جاتا ہے نا، جیسے کہ یہاں حضرت سلیمان کو الزام سے بری کرنے کے لیے فرمایا کہ سلیمان کا دامن ان علوم سفلیہ کی آلودگیوں سے بالکل پاک ہے، اور انہوں نے کسی کفر اور جادو اور سفلی علوم کفر نہیں کیا، اس لیے انہوں نے کفر نہیں کیا۔ البتہ یہ شیاطین و جن و انس جو ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو اختیار کیا اور پھر لوگوں کو ان کے علوم سفلیہ کی تعلیم دی۔ یہاں جو ہے نا اسلوب کلام سے متعلق ذہن میں دو باتیں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جملہ معترضہ کی جو بلاغت ہے اس کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ متکلم کو ان علوم سفلیہ کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرنا اتنی ناگوار گزری ہے کہ اس کی تردید کے معاملے میں اس نے توقف بھی نہیں کیا اور بات پوری ہونے سے پہلے ہی سلسلہ کلام کو روک کر فوراً اس کی تردید فرما دی ہے۔ دوسری یہ کہ تردید ایسے اسلوب سے شروع کی ہے جس سے یہ بات آپ نکلتی ہے کہ سحر کا کفر ہونا ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا کہ ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ اب اس کو ایکسپلین ہم کرتے ہیں۔ واو کیا ہے؟ عاطفہ، اور ما اب دیکھیں تیسری مرتبہ آ گیا، کنٹینیوسلی آ رہا ہے۔ یہ ما اس میں معصول ہے، پہلے بھی اس میں معصول تھا اور درمیان میں وما کفروا نہیں کے لیے آیا تھا، اور یہاں پہ پھر اس میں معصول ہے۔ وہ یعنی اس کے پیچھے پڑے جو، وہ اس کے پیچھے پڑے جو، اب اس کا ایک صلہ بھی ہے، جیسے کہ پیچھے بھی صلہ تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان کی صورت میں آیا تھا، یہاں پہ بھی جملہ فعلیہ کی صورت میں اس کا صلہ آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انزلہ۔ انزلہ کا کیا روٹ ہے؟ نون زالام، اور یہ قرآن پاک میں 293 ٹائم استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ انزلہ ینزلو باب فعال سے ہے، اتارا گیا، بڑے اہتمام سے جو اتارا گیا نا اس کو کہا جائے انزلہ۔ فعل ماضی مجہول ہے، مجہول کا جو واحد مذکر غائب کا ہے، مجہول کا مطلب ہوتا ہے جو ڈائریکٹ فاعل نہیں ہوتا، تو اس میں ہوا جو ہے نائب الفاعل ہے۔ نائب الفاعل کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ جو فائل کی جگہ پہ ہے، جو فائل کی جگہ پہ سیم آتا ہے، لیکن وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے صدر ہوتا ہے نا، تو اس کا ایک نائب صدر ہوتا ہے۔ اب وہ صدر کو موجود نہیں ہوتا، لیکن جو نائب صدر ہے وہ سیم وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو صدر نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں موجود ہوتا، اسی لیے اسے مجہول فعل کہا جاتا ہے۔ اس میں ہوا نائب الفاعل ہے، اور یعنی وما انزلہ کیا مطلب ہے؟ اتارا گیا، اور انہوں نے اور جو نازل کیا گیا، ہاں جو نازل کیا گیا، لیکن ہم بریکٹ میں لکھیں گے کہ اس کے پیچھے پڑے جو اتارا گیا۔ اب یہاں واو
आतफ़ा है, मा इसम मासूल है और इसका सिला उनजिला मजहूल फ़ेल हुआ नाइबुल फ़ाइल और अलल मलाकैनी। अलल मलाकैनी क्या है जी? अल्लाह पे जा रहे हैं। हाँ, और अलमलाकैनी जो मुसन्ना का सीगा है, अलमलाकानी था तो उसे अलमलाकैनी बन गया, तो ये मजरूर हालत है इसकी, और ये मरकब जारी की सूरत में मुतल्लिक है उनजिला। हाँ, देखें जैसे पीछे आया था ना अला मुल्की सुलेमान है, देखें मुल्की जो लाम के नीचे जो जेर वाला आता है ना वो बादशाहत के लिए आता है मुल्क। ये इसका मलूकुन जो है इसका जो है जमा आती है, और जो मलकैनी है ये मलक इसी का सेम, यानी मलक और मलिक, यानी जो फरिश्तों के लिए वाहिद आती है मलक, और जो बादशाहत के लिए आता है मलक, दोनों का रूट लेटर सेम है, लेकिन जो सेकंड लेटर है ना उसके नीचे एक जो जेर वाला होता है वो मलिका यानी जो बादशाहत के लिए आता है, और जो ज़बर वाला होता है वो मलक जो मलकैनी जिसकी तस्नीया आई है, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है जो मैंने खुद भी बड़ी मुश्किल से सीखा था कि सेम ज़ेर और ज़बर का फर्क होता है। ज़ेर और ज़बर से बिल्कुल डिफरेंस बात हो जाती है, बिल्कुल जैसे ऐसे ही यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना सहर, अगर आप इसको सहर पढ़ेंगे तो सहर की कलियाँ आप कहते हैं सुबह, ज़ेर और ज़बर से फ़र्क पड़ गया। इसी तरह मलक और मिल्क, मलिक और मलक, मलिक ज़ेर के साथ जो है वो शयातीन है और मलक जो है वो फरिश्ता है। तो अब मेरे ख्याल में बता सकी हूँ कुछ। और यहाँ रूट वर्ड है मीम लाम काफ, मलक इसकी वाहिद, मलिकुन की तस्निया मलकैनी आ रही है। मलकैनी क्या है? दो फरिश्ते, मलाइका जो हमने पढ़ा है ना उसकी मुसन्ना है। आपको मैंने बताया था कि अरबी की एक स्पेशलिटी होती है कि उसके अंदर मुसन्ना के सीगे हैं, वरना हमारी जो उर्दू और इंग्लिश है उसमें मुसन्ना के सीगे नहीं होते। और मलाकैनी बावजा अला हरफ जार मजरूर अलल मलाकैनी, मरकब जारी होकर क्या बना? मरकब जारी हमेशा मुतालिक बन के आते हैं ना, उन जिला से मुतालिक हो गया। और यानी उतारा गया अलल मलाकैनी दो फरिश्तों पर। और बिबाबिला फिर वही अलल मलाकैनी में अला हरफ जार था तो मलाकैनी मजरूर था, यहाँ बा हरफ जार है तो बाबिला जो है मजरूर है। लेकिन बाबिला आपको किस हालत में नजर आ रहा है? ये नसब में नजर आ रहा है, महल्लन मजरूर है, लेकिन लफ्ज़न आप नसब में देख रहे हैं। और ये भी सेम उसी तरह जैसे मीकाइल, इज़राइल और सुलेमाना गैर मुनसरिफ इसम थे, ये भी गैर मुनसरिफ इसम है जो ज़ेर कबूल नहीं करता। बाबिली कभी नहीं आप पढ़ेंगे, बाबिला ही होगा। और लेकिन है ये मजरूर हालत और मरकब जारी बन गया, शहर का नाम है, और बा हरफ जर की वजह से महल्लन मजरूर लफ्ज़न नसब दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी गैर मुनसरिफ इसम मीकाइल जिब्राइल की तरह है ना, तो जर कबूल नहीं करता। और यहाँ पे बिबाबिला मरकब जारी होकर मुतल्लिक फ़ेल उनजिला उतारा गया, मजहूल फ़ेल था तो कहा उतारा गया, कहाँ उतारा गया? बिबाबिला, बाबिल में। और इसकी वैसे जो उन्होंने एक तरकीब की हुई थी तो दूसरी ऑप्शन ये भी लिखी हुई थी कि नकरा इसम के बाद जब जार मजरूर आते हैं तो वो सिफत बनकर आ जाते हैं, लेकिन बाजुकात तो, लेकिन यहाँ पर अलमलाकैनी कैसा इसम है? ये मजरूर हालत में है और मारफा है तो इसके लिए मलाकैनी जुलहाल हो सकता है, बेबाबिला हाल का ना, बेबाबिला हाल भी हम इसे कह सकते हैं, इसे हम मरकब जारी मुतल्लिक उनजिला भी कह सकते हैं। और ये जो जुलहाल है ना मलाकैनी, उसका हाल भी ये हो सकता है कि मलाकैनी वो दो फरिश्ते उतरे इस हाल में कि बाबिल की सरजमीन पर। इस तरह से तरकीबें आती हैं। तो अब आप दोनों सूरतों में अलल मलाकैनी दो फरिश्तों पर, बिबाबिला बाबिल में, और अब दोनों फरिश्तों के नाम आ रहे हैं। आपने गौर करने हैं कि जो अल मलाकैनी है वो इंट्रोडक्टरी है, मतलब तारुफ कराया गया है, और जिस चीज़ का तारुफ कराया गया है वो उसको मुब्दिल मिन्हू भी कहते हैं, उसका बदल आएगा। बदल यानी मलाकैनी, कौन मलाकैनी? हारूता व मारूता,
بدل ہو گیا نا, سیم ہے نا. وہ بھی دو فرشتے ہیں, دو فرشتوں کا سیگا ہے, اور یہ بھی ہاروت اور ماروت ہاں. مرکبیت کی صورت. مرکبیت کی صورت میں بدل ہے. کس کا بدل ہے؟ الملکین. الملکینی کا. الملکینی دو فرشتے, یعنی کون سے دو فرشتے؟ ہاروت و ماروتا. ہاروتا اور ماروتا مرکب اتفی ہو کر کیا بنے؟ بدل. ہاں معطوف اور معطوف علیہ ہے نا. معطوف ہاروتا معطوف علیہ, واو حرف عطف, اور ماروت معطوف, اور یہ مرکب عطفی ہو کے الملکینی جو مبدل منہ جسے کہتے ہیں اس کا بدل ہے, اور الملکینی کا بدل ہے. اور مطبوع جو ہوتا ہے, جسے مطبوع یعنی جو مبدل منہ ہوتا ہے, وہ بدل کے اعراب سیم ہوتے ہیں. یعنی الملکینی مجرور ہے اور ہاروتا و ماروتا بھی لفظاً آپ کو نصب نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ حالت جر میں ہے. پیچھے باب ہی آیا نا, اور اس کے پیچھے اللہ الملکینی کے. اللہ الملکینی ببابلا ہاروتا. یہ بھی غیر منصرف اسم ہونے کی وجہ سے جر قبول نہیں کرتے. جو مبدل منہ ہے نا, صرف تمہید کے لیے آیا تھا. مبدل منہ کیا ہے؟ الملکینی. الملکینی اس کی بدل ہے ہاروتا و ماروت. ہاں بالکل, جیسے کہ اس آیت میں ہے وہ جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل کی سرزمین میں, ہاروت اور ماروت پر. تو اصل چیز کیا ہے؟ دو فرشتے. کون سے ہیں؟ ہاروت اور ماروت. ماروت. جی بالکل خبر جی, ایکسیلنٹ, آپ اٹینٹیو ہیں. اور اب ذرا ترجمہ کریں اس کا. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی. ویری گڈ. دیکھیں پیچھے پڑے لکھا تو نہیں ہوا, لیکن ماں جو ہے نا, وہ جو کیا ہے, جس کے پیچھے اتباع ہے نا, جس کے پیچھے وہ پڑے ہوئے تھے, اس کی اتباع کر رہے تھے. تو اب یہ کیسا جملہ ہے؟ جملہ پھیلی ہے. نہیں ہاں, اس میں ماں ہے نا, یہ ماں اسم صلہ اور موصول ہے. ویسے آگے جو صلہ بن رہا ہے نا وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں بن رہا ہے, اور صلہ موصول مل کے یہ اب عطف کر رہا ہے صحرا پہ. واو عطف تھا نا. واو عطف تھا, بالکل ویری گڈ. اور یہ مل کر صلہ موصول مل کر الصحرا پر معطوف, جیسے کہ سمیرا نے کہا, اور یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر دوسرا مفعول ہے یعلمونا کا. ویری گڈ. اور یہ فعل کا کمپلیٹ, یہاں تک جو فعل یا جملہ ہے نا وہ کمپلیٹ ہوا, جو یہاں سے انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, یعنی انزلہ فعل تھا نا, اس فعل کا جو متعلق دو تھے نا, دو فرشتوں پر بابلا اور ہاروت, دو فرشتوں پر بابل کی سرزمین پر ہاروت اور ماروت پر اترا. تو یہ اب آپ اس کا لفظی ترجمہ جو کریں گے تو اس کی پلیس ویلیو اور اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا لفظوں کی امپورٹنس کا. اور اس کے پیچھے پڑے وہ جو, اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ وما تک آئے گا نا. وہ اس کے پیچھے پڑے وہ جو کیا ہے؟ ماں. وما واو حرف عطفہ, ماں موصولہ. اب اس کا جو صلہ ہے نا وہ آئے گا اتارا گیا. انزلہ فعل مضارع مجہول ہے باب افعال سے, اس کا نائب الفاعل کیا ہے؟ ہوا. جو دو فرشتوں پر ویری گڈ. الملکینی, اللہ حرف جار اور ملکینی مجرور اور مثنیٰ کا صیغہ ہے, تو دو فرشتوں پر مرکب جاری متعلق فعل. کون سے متعلق فعل؟ انزلہ. تو دو فرشتوں پر کے لیے کیا لفظ آیا؟ الملکین. اور بابل میں کے لیے کیا ہے؟ ببابلا. اچھا, ببابلا محلن مجرور ہے اور لفظاً یہ نصب نظر آ رہا ہے, اور یہ شہروں کے نام بھی ہوتے ہیں نا غیر منصرف ہوتے ہیں. تو مرکب جاری دوسرا متعلق انزلہ فعل, یا پھر چونکہ الملکینی معرفہ اسم ہے تو اس ذوالحال کا حال ایسا ہے کہ بے بابلا, یعنی یہ جو ملکینی ان فرشتوں کا یہ حال تھا کہ یہ اترے بابل کی سرزمین میں. اور جو ہاروت اور ماروت کے لیے کیا ہے؟ ہاروتا و ماروتا.
پھر آپ پورا پرناؤنس صحیح کریں گے نا, تجوید بھی آپ کی کریکٹ ہوتی جائے گی. ہاروتا و ماروتا, ہاروتا معطوف علیہ ہے, واو حرف عطف ہے, اور ماروتا معطوف ہے. یہ مرکب عطفی ہو کر کس سے متعلق ہے؟ الملکین. یہ انزلہ فعل سے متعلق ہے نا. اچھا جو نازل کیا. ہاں, جو نازل کیا گیا ہاروت اور ماروت پر. تو غیر منصف اسم ہے, بدل ہے. الملکینی مبدل منہو کا, یعنی اصل بات یہ ہے کہ وہ اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل میں, ہاروت اور ماروت پر. اب یہ دو فرشتے ہاروت ماروت پر اتارا گیا بابل کے شہر میں. جو بابل کا شہر کون سا ہے آپ کو پتہ ہے؟ بیبلونیا کہا جاتا ہے نا بہت زیادہ. بیبلونیا یعنی یہ عراق کا ایک بہت عراق کا ایک پرانا شہر نا, اس کو بابل کا شہر, جس کو خلافہ بھی ہے بابل ہوگا نا, اور اس وقت اس کا یہی نام تھا نا, اب تو نہیں ہے نا اس کا, تو لیکن عراق کے پاس ہی تھا. آپ کو پتہ ہے عراق کی اور فلسطین وغیرہ کی ہسٹری بہت اسٹرانگ ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نا. تو اس میں انہوں نے یہ جادو انہیں دیا گیا. کوفہ, ہاں وہ بھی اسی عراق کا ہی ہے سٹی. اور کہا گیا تھا کہ وہ کہتے ہیں یہ جادو نہ سیکھو, اور اس میں ان کی آزمائش تھی. اور اب یہاں پر کچھ تفصیل پر آپ غور کریں جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی جب میں اس کی تحقیق کر رہی تھی. تو کہ کس قدر محنت سے اس کے اوپر علماء نے اتنی تفصیل کی ہوئی تھی. میں نے بہت بھرپور اس کو محظوظ ہوئی, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, اور انہیں دعا دی جنہوں نے کوشش کی ہے ان سب علماء کرام کو. لیکن یہاں آپ ذرا غور یہ کرنے والی بات تھی جو مجھے کھٹکتی تھی, اور جو میں نے پھر خود بھی کوشش کی تو آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. یہ جو ہے نا ماں الصحرا ہے نا, اس پہ عطف کر رہا ہے نا, واو حرف عطف ہے, تو وہ ماں انزلہ علی الملکین ببابل ہاروتا و ماروتا. تو یہ جو اتارا گیا ہاروت اور ماروت پر بابل کی سرزمین میں, تو یہ پیچھے الصحرا ہے. تو وہ جادو تو نہیں اتارا جا سکتا نا, اللہ تو جادو نہیں اتارتے. عام لوگوں نے یہی لکھا ہے کہ وہ جادو اتارا گیا, لیکن یہ جادو نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی جادو نہیں اتارا. اب اس کو ایکسپلین کیا جنہوں نے اسپرچول طاقت بھی ہو سکتی ہے. اسپرچول طاقت اتارتا تو نہیں, ہاں اسپرچول طاقت تو ہم انہینس کرتے ہیں نا اس کو. اللہ تعالیٰ نے علم تھا ایک اصل میں یہ میں نے جب اس کو بہت غور کیا تو مجھے یہ اس کی میں ڈیٹیل بھی آپ کو تھوڑی سی پڑھ دیتی ہوں. لیکن مجھے جب میں نے مختلف آیات پہ بھی غور کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ آگے لفظ آئے گا فتنہ. تو یہ فتنہ اصل میں اللہ کے کلام ہی کو انہوں نے ڈسٹارٹ کر کے جو استعمال کیا تھا, تو وہ علم تو صحیح تھا جو اللہ نے اتارا تھا. بالکل. یہ میں بات بھی گھر میں وہی کہتی ہوں کہ یہ جو ہے نا جادو, یہ بھی ایک آسمانی ایک علم تھا. وہ آسمانی علم کو مس ہینڈل کرنا, وہ آسمانی علم نہیں تھا. لیکن فاطمہ جی یعنی کہ اتارا گیا تھا اللہ کی طرف سے تھا نا یہ رشتے ہاروت و ماروت. دیکھیں اس کو بہت نالج جانتے تھے, جنوں کو کنٹرول کرتے تھے, تو دیکھیں نا اس چیز کو انہوں نے نیگیٹو سینس میں استعمال کیا. آپ دیکھیں نا, ابھی آپ میں آگے جب ڈیٹیل بتاؤں گی نا تو اب اس میں بھی آئے گا یہ بات کہ آپ دیکھیں جو قرآن کا علم ہے نا, وہی جب آپ اس کو نیگیٹو یوز کرتے ہو نا, نعوذ باللہ, آپ کو پتہ ہے جن کو جو نیگیٹو کام کرتے ہیں نا, وہ نعوذ باللہ پہلے قرآن کی آیات کو نعوذ باللہ رونتے ہیں اور باتھ روم میں, اور نعوذ باللہ پتہ نہیں کیسے کیسے کرتے ہیں. فاطمہ جی وہ بھی یہ والی جو بات کہی جاتی ہے نا کہ جادوگر ہاتھ کے جادو بالکل ہے, اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. یہ لیکن ہماری تو اپنے وہ جو موقع رکھے ہوئے تھے, اسلام سے یہ میں نے امپورٹنٹ بات اس میں کفر ہوا. آپ نے میں نے کیوں کہا تھا کہ کفر کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ بالکل یعنی جادو کرنا ہی جو کفر ہے. یہ قرآن سے ہاں, لیکن ہم ہمارے ارد گرد بہت لوگ کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. اب ہمارے لیڈرانس کو ہم دیکھتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم کیسے ایسے بندے کو لیڈر بنائیں. بہرحال یہ ان کی بات ذرا غور سے سن لیں, بڑا آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا. انہوں نے بڑی محنت کر کے اسی اتنے سے حصے کو ایکسپلین کیا ہے امین احسن اسرائیلی صاحب نے. مجھے یہ اچھا لگا تو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اس کو انہوں نے ایکسپلین اس طرح کیا ہے کہ جملہ بطور استدراک, بطور جملہ معترضہ کے استعمال ہوا. جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ درمیان میں ایک بات آ جاتی ہے جو تردید کر رہی ہوتی ہے بات کی, اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آتی ہے. اور وہ سلسلہ کلام کے بیچ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہود کے لگائے ہوئے الزامات سے بری کرنے کے لیے فرمایا کہ سلیمان کا دامن ان علوم سفریہ کی آلودگیوں سے بالکل پاک ہے. اس نے اس کفر کا ارتکاب کبھی نہیں کیا تھا. البتہ یہ شیاطینوں جنوں انس میں جنہوں نے اس چیز کو اختیار کیا اور پھر لوگوں کو
ان خرافات کی تعلیم دی۔ یہاں اسلوب کلام سے متعلق 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ ایک تو اس جملہ معترضہ کی بلاغت کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے متکلم کو علوم صفیہ کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اتنی ناگوار تھی کہ اس کی تردید انہوں نے فوراً کر دی۔ یہ بات میں نے آپ کو خیر بتا دی تھی، جہاں پہ جو آگے معطوف کر رہا ہے نا جملہ الصحرا کے اوپر، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروتا و ماروتا، تو اس میں جو انزلہ کا فعل ہے یہ اتارا گیا، فوراً آ رہا ہے معطوف کر کے اتارا گیا، تو ہم کہیں گے کیا جادو اتارا گیا؟ نہیں۔ اب وہ اس کو اس طرح ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اوپر والا جملہ جیسے کہ بطور استدراک جملہ معترضہ آیا ہے، اس وجہ سے اس جملے کا عطف لازماً ما تتلو الشیاطین پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے ان علوم صفیہ کی پیروی کی جو سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین کے ذریعے سے رواج پائے، دوسرا اس چیز کی پیروی کی جو بابل کی سیری کے زمانے میں، یعنی جب بابل جو کی زمین پر یعنی عراقی جو تھے وہ مغلوب تھے، 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فرشتوں پر کیا اتارا گیا؟ اس سوال کا جواب عام طور پر مفسرین نے یہ دیا کہ جادو کا علم، اور لیکن یہ جواب کئی پہلوؤں سے کھٹکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا عطف جیسے کہ ہم نے عرض کیا ما تتلو الشیاطین پر ہے، جس سے مراد خود قرآن کی تشریح کے مطابق جادو ہے۔ اب اگر اس سے بھی مراد جادو ہی ہے تو اس کی علیحدہ ذکر کرنے کی کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ عربی زبان میں جب اس طرح معطوف اور معطوف علیہ آئیں تو عام طور پر اصول کے مطابق ان میں ایک حد تک جو معنویت یا ایک ان کی مناسبت ہوتی ہے، بغیر کسی خاص قرینے کے اہل زبان اس علم اسے عام ضابط کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہاں دونوں کی ایک ہی چیز ہونے کا نہ صرف یہ کہ کوئی قرینہ موجود نہیں بلکہ قرآن اس کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے واضح مفہوم یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا تھا۔ اس لفظ کی عنایت اور افادیت کی جو شان ہے اس کے سامنے رکھتے ہوئے سحر جیسی شیطانی ناپاک اور سراسر باطل بلکہ کفریہ چیز کے لیے اس کا استعمال ذوق پہ گراں گزرتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ جادو اور سحر اتارے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انزلہ اتارے، چھپائے، لوہے وغیرہ جیسی چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن انسان کے لیے لیکن اتنی بات جادو کے لیے آنا یہ کافی نہیں ہے، یعنی یہ انزلہ جادو کے لیے نہیں آ سکتا ان کے خیال کے مطابق، اور ہمارے لیے نہایت جو لوہا اور چھپائے وغیرہ تمدنی معاشی نقطۂ نظر سے ہمارے لیے نہایت خیر و برکت کی چیز ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر اتارتے ہیں تو وہ خیر و برکت کی چیز اتارتے ہیں، تو اس کا استعمال سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ہمارے علم میں قرآن پاک میں کہیں بھی یہ لفظ کسی ایسی چیز کے لیے استعمال نہیں ہوا کہ جو جادو کی طرح کفریہ یا شیاطین کفار پر شیاطین یا جادو وغیرہ کا علم ہو، کفار پر عذاب الہی کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوا ہے، لیکن کفار کے لیے جب نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب تو اہل ایمان کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے خدا کی زمین کی تطہیر ہوتی ہے۔ تطہیر کا مطلب اللہ تعالیٰ کی زمین جب پاک ہوتی ہے گندگی سے، نجاست سے، کفر نجس ہے نا، کافر نجس ہیں، ان سے پاک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور خیر یا شر دنیا میں جو چیز بھی پائی جاتی ہے خدا کی مشیت یعنی اللہ کی ارادے کے تحت ہی پائی جاتی ہے۔ کسی باطل کو مہلت ملنا اور چیز ہے، یعنی کسی باطل کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کوئی ٹائم پیریڈ دے دیں وہ تو ہو سکتا ہے، جیتے ہی ہیں نا غیر اخلاقی حرکتیں کر کے لوگ، اور سحر جیسے شیطانی علم کا 2 فرشتوں کو اتارے جانا بالکل دوسری چیز ہے، ایسا سحر نہیں اللہ تعالیٰ اتارتے۔ تیسرا یہ کہ اس علم جیسے کہ الفاظ قرآن پاک سے واضح 2 فرشتوں پر اتارا گیا، اور یہ فرشتے لوگوں کو اس علم کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ فرشتوں کے متعلق یہ بات مسلم ہے کہ شرک و کفر کی علائشوں سے ان کے دامن پاک ہیں، ان کے مزاج اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ اس طرح کی کسی گندگی کو ان کو چھو بھی نہیں سکتی۔ تو فرشتے ہمیشہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق و عدل کا قیام اور خیر و فلاح کی دعوت و تعلیم کا ذریعہ بنے ہیں، یہی چیز ان کے شیان شان ہے۔ اس وجہ سے جادو کے علم کا ان پر اتارنا اور اس کی اشاعت کرنا اگرچہ کتنی ہی احتیاط کے ساتھ کیوں نہ ہو عقل سے بعید ہے۔ ٹھیک بات ہے نا؟ اگر فرشتے اس طرح کے کام کرنے لگے تو پھر شیطانوں کے کیا کام ہے؟ چوتھا یہ کہ فرشتوں نے اپنے اس علم کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا علم شیطان کے سحر سے کچھ مختلف خصوصیات رکھتا تھا۔ شیاطین کا علم تو جیسے کہ قرآن مجید میں خود واضح کر دیا ہے یکسر کفر تھا، ظاہر کفر تو اللہ تعالیٰ نے نہیں نا اوپر سے اتارنا تھا،
تو لیکن فرشتوں نے اپنے علم کے لیے فتنے کا لفظ استعمال کیا. یہ بات میں نے امپورٹنٹ بتانی تھی. آزمائش ہے تو فتنہ کے معنی امتحان کے ہیں، لیکن انسان اپنے استعمال کی غلطی یا اس کی حد سے بڑی ہوئی محبت میں گرفتار ہو کر ان کو اپنے لیے فتنہ بنا لیتے ہیں، جیسے کہ جس کے سبب سے مفید ہونے کی بجائے مضر بن جاتا ہے. مثلا مال اور اولاد کو قرآن پاک میں، یہ میں نے کافی آیات پڑھی ہوئی ہیں، یاد بھی کی ہوئی ہیں کہ مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں فساد نہیں ہے، اس کا مطلب آزمائش ہے. کچھ لوگ فساد کے معنوں میں لیتے ہیں. بالکل صحیح، آپ نے بڑی پوائنٹ کی بات کہی ہے. یہ فساد نہیں ہے، فساد نہیں ہے، فتنہ فتن سے ہے. جیسے بالکل جو سونا ہوتا ہے نا اسے پگھلایا جاتا ہے نا اور اس سے الگ کیا جاتا ہے، وہ ایک آزمائش ہے جس کے ذریعے سے یہ دونوں چیزیں، یعنی کہ صبر، دونوں میں صبر چاہیے. ہاں یہ دونوں چیزیں بجائے خود شر نہیں ہے، یعنی اولاد اور مال خود شر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کچھ لوگ اس کو فتنہ ایز اے شر لیتے ہیں، یہ غلط ہے. ہاں اٹ سیلف یہ شر نہیں ہے نا. دیکھیں آپ کون بندہ ہے جو اولاد نہیں چاہتا؟ کروڑوں روپے لوگ پیسہ نکال بھی دیتے سب ہیں. کو پسند ہے. ہاں پیسہ تو ملے گا سب کو پسند ہے. یہ اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرے، آپ کے پاس ہو، اچھا استعمال کریں تو وہ اچھا بہت استعمال. اچھا. ہاں یہ اس لیے دوسروں کے لیے بھی اور آپ کے اس لیے لیے بھی. یہ جادو کے لیے جو ہے وہ پازیٹیو سینس میں کہا ہے کہ اگر انسان ان کی صحیح مقام کو پہچانے تو یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نفع پہنچانے والی بن سکتی ہے. لیکن جب انسان ان کی بے جا محبت میں گرفتار ہو کر ان کے پیچھے خدا اور آخرت کے سے غافل ہو جاتا ہے تو یہی چیزیں اس کے لیے وبال اور عذاب بن کے رہ جاتی ہیں، کیونکہ بعض حالات میں آدمی کو ان کی محبت کفر تک پہنچا دیتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا، خود نمائی بڑی عشق سے بیزار ہوئے، مال و اولاد بھی فتنہ بھی بیزار ہوئے. یہ بڑے اچھا تھا کہ ہر چیز جس کی محبت آپ کو اللہ سے بڑھ کے لگے وہ سارا فتنہ ہے، اور وہ ساری جو اس کی اصل حقیقت اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے اور اس سے شر شروع ہو جاتا ہے. یعنی مال و اولاد تو بہت زبردست چیز ہے. محبت میں. یہ اشارے پہلو اس بات کے خلاف ہیں کہ وما انزل علی الملکین سے مراد جادو لیا جائے. لیکن اگر جادو مراد لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس کو فرشتوں پر اتارنا موضوع بھی ہو اور جس کے انہماک یا غلط استعمال سے وہ خرابیاں بھی پیدا ہو سکتی ہوں جو یہاں اس علم میں بیان کی گئی. مثلا یہ کہ اس کا انہماک کتاب الہی سے برگشتہ کر دیتا ہے، یعنی اتنا وہ زبردست اس میں اٹریکشن تھی کہ اس نے اللہ کی کلام کو ہی بھلا دیا. اس کی نوعیت ایک فتنے کی ہے جو جس کے غلط استعمال سے آدمی کفر میں پڑ سکتا ہے. اس کو بدنیت لوگ اب آگے آئے گا کہ میاں بیوی کے اختلاف یہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک اس سے مراد اشیاء اور کلمات کی روحانی خواص اور تاثیر کا وہ علم ہے جس کا رواج یہود کے صوفیہ اور پیروں میں ہوا اور جس کو انہوں نے گنڈوں، تعویذ اور مختلف قسم کی عملیات کی شکل میں مختلف اغراض کے لیے استعمال کیا. مثلا بعض امراض تو یا تکلیف کے ازالے کے لیے، یا نظر بد اور جادو وغیرہ کے برے اثرات دور کرنے کے لیے، یا شعبدہ بازوں وغیرہ کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یا محبت اور نفرت کے اثرات ڈالنے کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا. یہ علم اس اعتبار سے جادو اور نجوم وغیرہ سے علم سے بالکل مختلف تھا کہ اس میں نہ تو شرک کی کوئی ملاوٹ تھی اور نہ اس میں شیاطین اور جن کا کوئی داخل تھا، لیکن اپنے اثرات اور نتائج پیدا کرنے میں یہ جادو ہی کی طرح زور اثر تھا. ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ علم بابل کے زمانے عصیری میں 2 فرشتوں کے ذریعے سے اس لیے دیا گیا ہو کہ اس کے ذریعے سے بابل کی سحر ساری کا مقابلہ کر سکیں اور اپنی قوم کو جو کم علوم اور سادہ لوگوں کو جادوگری کے روب سے محفوظ رکھ سکیں. اس بات کی طرف ہمارا ذہن 2 وجہ سے جاتا ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ بابل میں سحر اور ساحری اور نجوم کا بڑا زور تھا، جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یسا جو نبی تھے نا، بابل سے خطاب کر کے فرماتے ہیں تیرے جادو کی، اور یہ بنی اسرائیل کی ایک عظیم نبی تھے جو حضرت عیسیٰ کے بعد 8ویں صدی قبل مسیح میں یروشلم میں مبعوث کیے گئے تھے، اور ان کی ملکہ سے مخاطب ہو کر یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ وہاں سے لے کے کہ تیرے جادو کی کثرت اور تیرے سحر کے افراد کی وجہ سے یہ مصیبتیں پوری طور پر تجھ پر آ پڑیں گی، تجھ پر مصیبت آ پڑے گی جس کا منطق تو نہیں جانتی. اب اپنا جادو اور اپنا سحر جس کو تو نے بچپن سے مشق کر رکھا ہے استعمال کر. اب افلاک اور آئندہ حالات اور دریافت کرتے رہ اس کے ذریعے، اور جو کچھ تجھ پر آ پڑے گا وہ تجھ پر آ پڑے گا. یہ ان کی یسا جو ان کے نبی تھے اس زمانے کی ان کی
جو نیگیٹو فورسز والی تھی ان کے بارے میں انہوں نے ایک چھوٹا سا کتاب میں سے لے کے لکھا ہے کہ دوسری یہ بات سنت اللہ کے موافق معلوم ہوتی ہے کہ کسی جگہ ایک غلط علم کا روب اور زور ہو جس سے مفسدین لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے کے لیے اہل ایمان کو کوئی ایسا علم بھی عطا فرما دیتے ہیں جو جائز اور نافع ہو. جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری تھی، تو اللہ کا کلام جو تھا انہوں نے اس کو کہتے تھے شعر و شاعری ہے، حالانکہ وہ شعر و شاعری نہیں تھی. وہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے مقابلے میں بتا دیا کہ یہ وہ نیگیٹو ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ہاروت و ماروت قرآن پاک سے واضح ہے کہ خدا کے دو فرشتے تھے. اس وجہ سے تفسیر کی کتابوں میں ان کے متعلق بہت سے غلط قصے کھڑے گئے ہیں، اور ملاکوتی صفات ہی کے ساتھ وہ بھیجے گئے تھے، یعنی ملاکوتی صفات جو بہت عبادت گزار اور ریاضت کرنے والے، بہت ساری وقت اللہ کے ذکر کرنے والے تھے، اور ملاکوتی صفات کے ساتھ ہی یہاں رہے. ان کا علم بھی جیسا کہ عرض کیا گیا ایک جائز و مفید علم تھا، لیکن یہود نے اپنے اخلاق کی پستی اور مذاق کی خرابی کی وجہ سے اس کو بری نیت سے سیکھا اور برے مقاصد میں پھر استعمال بھی کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ علم بھی ان کے لیے سحر اور ساحری کا ایک زمیمہ بن گیا. زمیمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مکسچر ہو، ملاوٹ ہو صحیح اور غلط کا، ایک اپنی مرضی سے مکسچر بنا دیا، اور ان کی دلچسپیوں میں وہ ایسا کھوئے کہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اول تو انہیں کوئی اس سے تعلق ہی نہیں رہا، اور اگر رہا بھی تو محض عملیات اور تعویذوں کی حد تک، یا آیت کو پھونکنے یا فائدہ اٹھانے کے لیے، جیسے کہ ہم بھی کرتے ہیں، تعویذ گنڈے کرتے ہیں، شارٹ کٹ کرتے ہیں، فلاں آیت کے تعویذ سے یہ اثر پڑے گا اور فلاں سے یہ بھی وہی کرتے تھے. ممکن ہے یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا اس علم طرح کا علم دنیا میں کوئی اپنا وجود رکھتا ہے، جیسے کہ آپ نے ناظر جی پہلے کہا تھا ناظر کہ کیا اس طرح کا علم ابھی بھی وجود میں ہے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے، اس کی تو تردید نہیں کی جا سکتی. اب موکل کس نے رکھے ہوئے تھے؟ یہ کتنا بڑی جھوٹی بات ہے نا. دیکھو ہمارے لیڈران ایسا کریں اور ہم سے پسند کریں، کیسے لوگ بھول جاتے ہیں یہ بات. جادو صاف قرآن کہہ رہا ہے یہ کفر ہے. کفر کام کر کے تو ہم اوپر آ جائیں، اور اس کے بعد وقتی طور پہ آپ جیسے فرعون یا اس کے جو قارون کا خزانہ تھا لوگ فیسینیٹ ہوتے ہیں، اسی طرح لوگ ٹیمپرری بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں. وہ یہ اس کی حقیقت نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو یہ کر کے آگے آئے ہیں. اور جس طرح بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. جب آپ سوچنا سمجھنا شروع کریں گے تو ہی ہم حد تک پہنچ سکیں گے. حق جو ہوتا ہے وہ ہدایت ایسی نہیں کہ پلیٹ میں پڑی ہوئی ایک پیس آف کیک ہے آپ اٹھائیں اور کھا جائیں اور آپ کو سب کچھ صحیح مل جائے. نہیں، اس کے لیے آپ کو ہمت کرنی، چلنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے. تو اگرچہ میں خود اس طرح کا علم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود کبھی اس کو پریکٹس نہیں کیا، لیکن یہ بالکل اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ علوم ابھی بھی دنیا میں موجود ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ اس علم کی باقیات جن کو ہمارے صوفیہ پیروں کے ایک طبقے نے اپنایا ہوا ہے، اس سے انہوں نے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچایا، بلکہ واقعات سے یہ بھی جس صوفیزم ہے نا وہ ایک پیرالل ٹو دا اسلام ہے نا. اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو سیٹسفیکشن ہونے لگتی ہے. میڈیٹیشن آپ کرتے ہو، آپ پھر کہتے ہو کہ یہی سب کچھ، وہ ایک آف شوٹ ہے، ایک غلط طریقہ ہے. غلط طریقے سے آپ وقتی طور پہ آپ کو فائدے تو نظر آتے ہیں، لیکن ان فیکٹ وہ ان دا لانگ رن آپ کو ایک تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. مطلب اسلام میں کوئی شارٹ کٹ نہیں. اسلام تو مستقل عمل ہے، ہر روز عمل ہے، ہر روز اٹھنا ہے، ہر روز ایفرٹ کرنی ہے، ہر روز اپنے آپ کی ٹریننگ کرنی ہے. تو یہ شارٹ کٹ وہ پھر وہ صوفیہ اللہ تعالیٰ پیروں نے دعا کا راستہ بتایا ہے نا. مجھ سے اگر کوئی چیز طلب کرو تو دعا مانگے. دعا بالکل دعا لیکن دعا عمل کے بغیر ہو تو پھر کچھ بھی نہیں. دعا دوائی کے بغیر ہو تو کچھ بھی نہیں. یعنی آپ ڈاکٹر سے دوائی لے کے آتے ہو، اگر آپ کو کھا ہی نہیں رہے ہو دوائی، صرف آپ کہہ رہے ہو کہ ہاں بس دعائی کیے جا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب پیدا کیے ہیں نا. ان اسباب کو آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اور ان اسباب کو آپ اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں گے صحیح رزلٹ آئے گا. یعنی آپ تائیوں کے پاس جاتے ہو، پیروں کے پاس جاتے ہو، ان بیچاروں کو خود پتہ نہیں ہوتا، تکے بازی سے کبھی کسی کو کوئی فائدہ ہو گیا تو وہ ہاں وہ اپنا فائدہ بھی کیا کریں گے. تو بعض حالات میں اس کی مدد سے انہوں نے جوگیوں اور جوتشیوں وغیرہ کے مقابلے میں اسلام اور مسلمانوں کی برتری بھی ثابت کی. لیکن اخلاقی زوال کے بعد جس طرح یہود کے ہاں یہ علم علوم صفریہ کا ایک ضمیمہ یعنی مکسچر نیگیٹو پازیٹیو کا بن گیا، دکانداری کا ذریعہ بن گیا، اسی طرح ہمارے یہاں بھی یہ صرف پیری مریدی کی دکان چلانے کا ذریعہ بن کر رہ گیا ہے. بہت زیادہ ہاں، اور حد سے زیادہ اس میں باطل کے اجزاء شامل ہیں، جس کے سبب سے لوگ
लोगों पर इसके असरात भी वही पड़ेंगे जो कुरान ने बताया कि फिर वो एक नेगेटिव इल्म के तौर पे। ये मुझे उनका अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी मेहनत से, इतने सालों की रियाजत होती है, उन्होंने लिखा तो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो दरअसल इन फरिश्तों ने जो इल्म उतारा इन पे गया था, इस इल्म की हकीकत, एक क्या हकीकत, अब आपको क्या समझ आई कि वो क्या थी? एक फितने की कि जो इस आयत के टुकड़े से वाज़ह हो जाता है कि वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन, अब वाह युअल्लिमानी, ये आखिरी इसका ये आप कर लें तो फिर हम अगला बाकी फिर करेंगे। वाव क्या है? वाव हाला, ये अब आगे उनका हाल बयान हो रहा ना, वो फरिश्तों का। हाँ, यानी वो उनका हाल ये था, हालांकि माँ हरफे नाफिया नफी, देखिए माँ मुस्तकिल आ रहा है, कहीं नफी है कहीं मासूला है, और कहीं पे आपको इस्तिफाम भी नजर आएगा। इस्तिफाम मीन क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, आपने पढ़े हुए हैं ना। देखिए हमारे लिए कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है, आसान है अरबी को सीखना। तो ये एक नफी जुमला है। युअल्लिमानी का रूट क्या है? आइन लाम मीम, इल्म है ना, आइन लाम मीम। और यहाँ पे अलिमा यालमू बाबे कफील से युअल्लिमानी, आनी है ना, तो ये मुसन्ना का सिगा है। जैसे मलाकईनी मुसन्ना का सिगा था, दो फरिश्ते। युअल्लिमानी ये भी तस्निया का सिगा है, फेले मुजारे, तस्निया मुज़क्कर गायब है। और इसमें फ़ाइल कौन है? फ़ाइल भी हुमा है। कौन है? दो के लिए। वो दो कौन थे? वो दो, बिल्कुल, वो दोनों सिखाते थे। कौन? युअल्लिमानी जो है ना, ये हाँ, अल्लमा युअल्लिमु अल्लिमानी, युअल्लिमानी यानी ये मुसन्ना का सिगा है कि वो सिखाते थे, हारूत मारूत। और वाओ यहाँ पे हालिया है कि वमा, अब तरह इसका तर्जुमा करें, वमा युअल्लिमानी, क्या मतलब है? किसी को कुछ नहीं हालांकि वो दोनों नहीं सिखाते थे। आपके यहाँ क्या लिखा है निशनादी? हालांकि वो फरिश्ते जब भी किसी को इसकी तालीम देते थे तो वो पहले साफ तौर पर मुतनब्बा करते थे। मुतनब्बे करना होता है ना, मेंशन कर देना, मुतनब्बे करना। ये जो है ना आपकी तफसीर में, हालांकि उन्होंने, मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा बयान किया है। जितनी ज़्यादा आप तहकीक करते हो तो आपको लफ्ज़ों की वजाहत करनी है और सही उनको यूज़ करके सही एक्सप्लेन कर देते हो आप बात को। हालांकि भाई अब वो जो मुस्तकिल कह रहे हैं कि ये इनको जादू या सिखाया, तो वो अल्लाह ताला उसकी फिर तरदीद फरमा रहे हैं कि हालांकि वो नहीं सिखाते थे। मिन अहादिन, मिन क्या है? मिन जायदा है, यहाँ पे हरफे जार होता है, लेकिन जायदा इसलिए कहते हैं। अहादिन वैसे तो मजरूर है ना, ये महल्लन मजरूर है, लेकिन ये मिन की वजह से ये जो है ना इसकी मफूल बन रहा है, महल्लन माफूल है, नसब है, लेकिन लफ्ज़न ये आपको मजरूर नजर आ रहा है दो जीरो के साथ। तो मिन अहदिन मजरूर लफ्ज़न, और महल्लन मिन जायदा है, यानी जायदा का मतलब होता है ये जोर देने के लिए, किसी एक को भी, मिन अहदिन किसी को भी जोर दे दिया ना। वैसे हम कहते किसी से बात ना करना, नहीं, जब किसी को भी, यानी बहुत ज्यादा जोर है कि किसी एक को भी वो नहीं सिखाते थे, जोर देकर कहा जा रहा है। मिन अहदिन जो है ना, ये क्या है असल में? मफूल है किसका? युअल्लिमानी फेल का, यानी वो दोनों नहीं सिखाते थे किसी एक को भी। नकरा भी है ना अहदिन, नकरा तो बहुत ज्यादा वुसअत है। और किसी एक को भी, हत्ता इसके अंदर ना एक अन जो होता है ना, नेचुरली मजमिर होता है। जो आपको मैंने बाओ ताओ काफो लामो माओ मुंजिला आपको मैंने भेजे थे हरूफ जार अभी आप 2-3 पढ़ भी चुके हैं। अभी आपने अला भी पढ़ा, अला मुल्क सलेमानी, फिर आपने बेबाबिला बा भी पढ़ा, और यहाँ पे आपको फिर हत्ता मिल गया। हत्ता भी हरफे जार है, लेकिन हत्ता की एक स्पेशलिटी है। ऑल हरफे जारा में से 17 होते हैं, जिनमें से 3-4 ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, मिन और बा और अला वगैरह। और यहाँ पे हत्ता की ये ख़ास बात है कि इसके अंदर एक अन जो है ना अंडरस्टूड होता है, यानी के हत्ता आता यहाँ तक के आपको क्यों इसका तर्जमे में है? क्योंकि इसके अंदर अन की वजह है, अन इसके अंदर मुज़मिर है, यानी इसमें मौजूद है। और ये हत्ता जो है हरफे जार है, गायत कहलाता है, और इसके बाद फेल हमेशा नसब हालत में आता है। जैसे कि यहाँ हत्ता के बाद जो है
نہیں یہ سوری یہ آتا ہے نصب نہیں، یہ جو مجزوم آتا ہے جی مجزوم یہ آ گیا. ہاں مجزوم کرتا ہے. کچھ نواسب المضارع ہوتے ہیں جو نصب دیتے ہیں، کچھ مجزوم ہوتے ہیں، جازم ہوتے ہیں جو جزم دیتے ہیں. تو یہ حتیٰ جو ہے اس میں ان مضمر ہے، اور یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا نا کہ یہاں تک کہ، اور یہ ان کی وجہ سے. تو حتیٰ کا کیا مطلب ہے؟ حتیٰ کہ یہاں تک کہ، حالانکہ تو حال ہو تو پھر ہے نا، حتیٰ کہ یہاں ہے یہاں تک کہ، یہاں تک کہ ترجمہ کے کا آیا ہے حتیٰ کی ان کی وجہ سے. یقولا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف واو لام. اور یہ کالا یقولو باب نصرہ ینصرو سے یقولانی تھا مثنیٰ کا صیغہ، جیسے کہ یعلمانی تھا نا مثنیٰ کا صیغہ، یہ بھی مثنیٰ کا صیغہ ہے یقولانی. لیکن ان جو جازم المضارع ہے اس کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا اور یہ رہ گیا یقولا. ٹھیک ہے نا، آپ کو نظر آ رہا ہے نا، لام کے اوپر نصب نظر آ رہی ہے اور اس کے آگے ایک الف ہے جو مجزوم ہے ان کی وجہ سے. اور یہ یعلمانی کی طرح یقولانی تھا جو کہ یقولا رہ گیا، جو حتیٰ کے اندر ان مصدریہ محذوف کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا. اور یہ کیا رہ گیا؟ یہ کیا رہ گیا؟ کیا لکھا ہوا ہے بتائیں؟ حتیٰ یقولا، یقولا کہیں نا، یقولا رہ گیا. بالکل بالکل صحیح. اور اس میں مضمر ہے، جیسے یعلمانی میں ہما تھا نا، اسی میں بھی ہما ہے. ہما دو کا صیغہ ہے نا مثنیٰ کا، کہ یعنی یہ فاعل ہے، یقولانی کے درمیان فاعل ہے ہما. اور یہ یقولانی جو ہے اس کے اندر دو کا صیغہ ہے، وہ دونوں کہتے ہیں. ہما کون ہے؟ یہ دونوں ہاروت ماروت نا. یقولانی یعنی وہ دونوں کہتے. کون دونوں کہتے؟ یعنی ہاروت اور ماروت کہتے. یہ فعل اور فاعل ہو گیا نا. حتیٰ حرف جار کی وجہ سے یقولا جو ہے نا یقولانی تھا، جو یقولا مجرور ہو گیا، اور یہ حتیٰ یقولا جار مجرور مل کر متعلق فعل بن گیا. پیچھے کون سا فعل ہے؟ کون سا فعل ہے جی؟ نہیں فعل یعلمانی ہے نا. اور ہاں اس فعل کا جو ہے یہ متعلق بن رہا ہے یہ. اور اب آپ غور کریں، فعل اپنے فاعل مفعول سے اور متعلق سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ یہ کون سا جملہ فعلیہ بن گیا نا. تو اب اس کا رواں ترجمہ کریں لفظی نا، پہلے رواں ترجمہ کریں پھر لفظی ترجمہ کریں تاکہ الفاظ کی وضاحت ہو. ذرا غور کیجئے گا، یہی آپ نے ترجمہ کرنا ہے. اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے. یہ اس کا ترجمہ کریں. وما يعلمان من أحد حتى يقولا. ایکسیلنٹ. باؤ جو تھا حالیہ تھا، ماں جو تھا نافیہ تھا، یعنی وہ نہیں یعلمانی سکھاتے تھے، وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے. من احدن اس کا مفعول تھا جو کہ محلاً منصوب لیکن لفظاً زیری حالت میں مجرور تھا. من احدن کسی ایک کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولانی جو تھا یقولانی تھا، یقولا رہ گیا. وہ دونوں کہتے، وہ دونوں کیا کہتے. اب یہ جو ہے نا آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ دونوں کیا کہتے تھے. یہ جملہ جو آئے گا نا آگے پورا، وہ محلاً منصوب مفعول القول مفعول ہوگا. کس کا مفعول ہوگا؟ یقولا کا. یقولا جو ہے نا، آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو اکثر بھیجتی ہوں کہ کالا کے ساتھ جو 14 صیغے بنتے ہیں، ان 14 صیغوں میں جب بھی آگے کوئی بھی جملہ آئے گا وہ مقول القول مفعول بنے گا. اور یہاں پر مقول القول مفعول منصوب جو بن رہا ہے جملہ، وہ پیچھے کون سا فعل ہے؟ کون سا فعل ہے جس کا مقولہ بن رہا ہے؟ یقولا کا. تو اب آپ دیکھیں، ہاں قول ہے اس کا معقولہ. اب یہ مقول القول مفعول منصوب یقولا کا. تو اب آپ اس کا ذرا اب ترجمہ کریں عربی میں. آپ نے کر دیا رواں ترجمہ. اب آپ نے اس کو نا
اس کی پلیس ویلیو کے اکارڈنگ الفاظ کی جو ریکگنیشن ہے، تدبر کرنا ہے عربی میں لفظی ترجمہ، اور یا حالانکہ اس کے لیے کیا ہے؟ واو، صرف واو یہ بتا رہا ہے کہ حالانکہ حالیہ ہے نا، نہیں کے لیے کیا ہے؟ ماں نافیہ. سکھاتے تھے دونوں، یعلمانی کیسا صیغہ ہے؟ مثنیٰ کا ہے. اس میں فاعل کیا ہے؟ کون ہے وہ؟ ہاروتا و ماروتا. ویری گڈ. اب کسی ایک کو بھی من احدن، من جو ہے زائدہ ہے تاکید کے لیے، اس لیے احدن لفظاً مجرور ہے، محلن منصوب. مفعول ہے، کس کا مفعول ہے؟ یعلمانی کا. یہاں تک کہ دیکھیں ایک لفظ ہے، اس کا ترجمہ اردو میں کتنا زیادہ ہو رہا ہے. حتیٰ کے اندر ان مضمر ہے. وہ دونوں کہتے، یقولا ہے نا، یہ کیا تھا اصل میں؟ یقولانی تھا، جو ان حتیٰ کے اندر ہے نا، اس کی وجہ سے یہ نون اعرابی گر گیا اور یہ رہ گیا یقولا. اور یقولا تثنیہ کا صیغہ ہے، جیسے کہ ملکینی بھی اور یعلمانی بھی، اور یہ دونوں بھی مثنیٰ کے تھے. اور اسی طرح یقولانی تھا جو کہ یقولا رہ گیا حتیٰ کی وجہ سے. تو تثنیہ کا صیغہ ہما فاعل ان کی وجہ سے نون اعرابی گرا اور رہ گیا یقولا. یعنی یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ جو دونوں فرشتے تھے وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے. جو پیچھے گزرا ہے نا السحرہ، جادو یا علم، یہاں تک کہ وہ پہلے ہی بتا دیتے. یقولا وہ دونوں کہتے، ہما اس کا فاعل ہے. کون دونوں کہتے؟ ہاروت اور ماروت. اس کے لیے ملکینی بھی آیا ہے نا لفظ مثنیٰ کا، اور اس کی جو وضاحت پھر پیش کی جو مبدل منہو کی بدل آیا ہاروتا ماروتا، تو وہی یہ فاعل. اور وہ دونوں کیا کہتے؟ غور کرے، مفعول منصوب مقول القول ہوا. اب یہ آپ نے اس کو ذرا ڈیفائن کر لیں. یہ لاسٹ اس کا کومنٹ ہے جو آپ پڑھیں گے کہ اس کا مقول القول کیا تھا. انا کیا ہے جی؟ اس سے پہلے کون سا آیا تھا حروف مشبہ بالفعل؟ کوئی اور بتائے اس سے پہلے کون سا؟ ایکسیلنٹ، ویری گڈ. آپ نے غور کیا. دیکھیں انا، اب آپ دیکھیں انا و اخواتھا، یہ 6 ہیں. انا کا انا لکنہ لیتا لا اللہ، یہ 6 کے 6 حروف مشبہ بالفعل جہاں پہ بھی آئیں گے ان کا ایک اسم ہوگا اور ایک اس کی خبر ہوگی. جو اس کی اسم ہوگا وہ نصب حالت میں ہوگا، خبر جو ہے وہ رفع حالت میں ہوگی. یہاں پر انا آ رہا ہے، اور انا اس میں آپ نے بہت غور کرنا ہے. اس میں ایک ڈفرنس ہے. انا جو ہے وہ مشبہ بالفعل ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ انا کے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں؟ خود ہی بتائیں سب. یہ ماں لگا ہوا ہے. یہ ڈفرنٹ ہوگی نا بات. یہ اکیلا انا نہیں آیا، انا ماں ہے. اب یہ جو ماں ہے نا، اب آپ کتنے ماں پڑھ چکے ہیں ابھی تک؟ مجھے بتائیں کتنے ماں پڑھے؟ ماں موصولہ اور ماں نافیہ جو اس کے اندر آیا ہے، اور یہ والا جو ماں ہے یہ اب ماء کافہ، ماء الکافہ کہلاتا ہے. اب اس کی وجہ سے نا کیا بات ہوئی کہ انا کا جو اثر ہے نا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ تاکید کے لیے آتا ہے نا بے شک یقیناً ضرور. لیکن انا کے بعد جو ایک اسم نصب حالت میں ہوتا ہے نا، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ انا ماں کے بعد کیا آ رہا ہے. کوئی بھی بتائے انا ماں کے بعد کیا آ رہا ہے؟ انا ماں کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نحنو کس حالت میں ہے؟ یہ رفع کی ضمیر ہے، اور 14واں صیغہ ہے لاسٹ، جمع متکلم کا. ویری گڈ. اور یہ ضمیر منفصلہ مرفوعہ ہے، اور جو مبتدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع معرفہ ہوتا ہے، تو یہ مبتدا ہے. اور یہ نصب والی ضمیر نہیں ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ انا و اخواتھا ہے وہ تو نصب حالت میں ہوتی ہے نا اس کا، لیکن یہ ہے رفع حالت میں. اور یہ رفع حالت میں ضمیر ہے، تو یہ ماء کافہ کی وجہ سے ہے رفع میں ضمیر. یہ منصوب نہیں ہے. اب ہم اس کو انا کا اسم نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ انما. یہ نحنو جو انا کی وجہ سے ماء کافہ کی وجہ سے فیکٹ ختم ہو گیا، تو نحنو جو ہے نا یہ مبتدا بن رہا ہے. مبتدا بنا. اور اب مبتدا کی ایک خبر بھی ہوگی، کیونکہ یہ اب آپ غور کریں کہ جملہ فعلیہ تو فعل فاعل و مفعول ہوتا ہے نا، یہ مبتدا اور خبر ہوتی ہے. تو مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، نحنو معرفہ تھا،
اور فتنتن جو ہے یہ کس حالت میں ہے فوراً بتائیں، اب کوئی اور بتائے. یہ فتنہ بھی مرفوع حالت میں، مرفوع حالت میں ہے، پھر نکرہ ہے، نکرہ ہے، اور یہ جو ہے پھر یہ کیا ہے؟ خبر ہے نحنو کی، نکرہ ہے اور یہ خبر ہے انا ما کی. انا ما جو ہے اس کی جو انا ما کا ایفیکٹ تو ختم ہو گیا تھا، نحنو ہے. آگے نحنو جو ہے اپنی خبر فتنہ سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ فتنہ جملہ اسمیہ. فلا تکفر. اب یہ جو جملہ اسمیہ ہے نا، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آگے جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو اسی بات کو ایکسپلین کرے گا کہ نحنو فتنتن، ہم آزمائش ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں ہم آزمائش ہیں؟ فرشتے. نحنو میں فاعل جو ہے وہ فرشتے ہیں. فرشتوں نے کہا ہم تو فتنہ ہیں، ہم تو خود ہی وہ بتا رہے ہیں فتنہ ہے. جیسے ہم نے فتنہ کس کے لیے پڑھا؟ المال والبنون انما مال والاولاد فتنہ. جیسے ہر نبی کے ٹائم پہ یہ ہوتا تھا نا فتنہ. اب جیسے ہم نبی پاک کے دور میں ہمارے ٹائم پہ مال اور اولاد اس طرح ہمیشہ سے فتنہ ہے. ہاں یہ اس وقت کا فتنہ تھا. یہ نہیں، یہ ہمیشہ کا فتنہ ہے. یعنی یہ فتنہ جو ہے وہ یہ فتنہ، ہاں یہ مال و اولاد کا فتنہ وہ جادو کا فتنہ تھا. ہاں یہ ان کے دور کا یہ فتنہ تھا کہ وہ ایک پازیٹیو علم تھا جس کو وہ نیگیٹو یوز کرتے تھے. اس لیے اس کو ایکسپلین کر دیا گیا. وہ فرشتے بیچارے خود ہی بتا دیتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن اثر کسے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہدایت آ رہی. یہ وہی بات ہوگی جیسے مال اولاد ہے تو اچھی چیز ہے، مگر اس کا غلط اگر اسی میں پڑ جائیں تو پھر یہ فتنہ بن جائے. اور وہ بھی علم اچھا تھا مگر انہوں نے سے فتنہ کفر میں استعمال کیا. تو نحنو اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا. فلا تکفروا، فا کیا ہے؟ حرف عطف ہے. یہ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ کی ایکسپلینیشن کر رہا ہے. تو لیکن یہاں پہ یہ حرف جو ہے نا، اب غور کریں، ویسے تو حرف عاطفہ ہوتا ہے، مستنافیہ بھی کہتے ہیں واو کو، اور واو حالیہ بھی ہوتا ہے، واو قسمیہ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ جو حرف ہے نا واو، وہ فصیحت کے لیے ہے اور اسی بات کی ایکسپلینیشن کی جا رہی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم آزمائش ہیں. اب اور کیا بات انہوں نے بتائی اس کے ساتھ، تو پھر تم کیا نہ کرو، انہوں نے اس کو ایکسپلین وضاحت کر دیا. لا لائے نہیں، اور تکفر. تکفر کیا ہے؟ کفر کیا تھا؟ کیا میں نے بتایا؟ جادو. بالکل، یہ بالکل صحیح ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں تیسری بار آیا. پہلے کافرہ آیا تھا، اس کا فاعل ظاہر ہو گیا تھا سلیمان. کافرو آیا تھا، اس میں ہم فاعل تھا. اب تیسری بات ابھی تک پھر تیسری بار آ گیا ہے تکفرو. اور یہ سیم روٹ سے آ رہے ہیں اور سیم مطلب باب سے آ رہے ہیں. اور لائے نہیں، اور تکفرو کفر یکفرو باب نصر ینصرو سے تکفرو فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے. تا جو ہے نا حاضر کا ہے، اس میں انتا فاعل ہے. اور انتا جو ہے نا وہ کس طرف جا رہا ہے؟ من احدین کی طرف. یعنی کوئی بھی ایک نہیں کفر کرے نا، کوئی بھی ایک جو ہے نا وہ کفر میں مت پڑو. تو اب یہ کیا مطلب ہے لا تکفر؟ لا تکفر پہلے بتائیں کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. کیونکہ تکفر جو ہے نا فعل ہے نا، تو جو جملہ اسمیہ تھا نا، کون سا تھا جملہ اسمیہ؟ نحنو فتنۃ، ہم آزمائش ہیں. یہ بات انہوں نے کہہ دی. اور اب اسی کی فصاحت یعنی واو فصیحت کے لیے نا ایکسپلین کر رہی ہے. جملہ فعلیہ کیا بتا رہا ہے کہ جو جملہ فعلیہ آپ دیکھ رہے ہیں تکفر مجزوم آ رہا ہے. لام جو ہے نا یہ بھی مجزوم کرتا ہے، جیسے ان مجزوم کرتا ہے نا اپنے بعد، ان لا بھی کرتا ہے. لا نہیں بھی اپنے بعد والے جو آتا ہے فعل اس کو مجزوم. آپ دیکھیں تکفر کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، مجزوم ہے نا. اسے جزم بھی کہتے ہیں، مجزوم بھی کہتے ہیں، اور سکون بھی کہتے ہیں. آپ پڑھیں گے تو آپ کو مختلف علماء پڑھاتے ہوئے اس کو اس طرح استعمال کریں گے. اور یہ جازم المضارع لا کی وجہ سے، لام کی وجہ سے، پیچھے ان کی وجہ سے وہ یقو لا رہ گیا تھا نا، تو اب یہاں پہ لام کی وجہ سے. اب آپ جملہ فعلیہ کے اندر وضاحت ہے جملہ اسمیہ کی، اور ترجمہ کریں عربی میں تو آپ کو اور وضاحت ہو. یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہم آزمائش ہیں، پس یا تو تم کفر مت کرو، پس یا تو تم کفر مت کرو. چلے اب اس کو پڑھیں جی. خابر جی پڑھیں گی. خابر جی بتائیں.
جی بسم اللہ. جی آپ یہ کولا کا جو مفعول مقول القول جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ مل کے اس کا یقولا کا مفعول مقول القول منصوب بن رہے ہیں. یقولا کا مفعول وہ اس کو آپ نے بتانا ہے کہ کیا مفعول بن رہا ہے, کیا بات ہے جس کے اوپر یہ بات قول کا مقولہ ہے, کیا ہے. چلو کوئی اور بتا دے, چلے اس میں آپ بتا دیں. شنازی آپ پڑھیں. انما نحن فتنۃ فلا تکفر. ایکسیلنٹ. آپ اس کا ترجمہ کریں شنازی. دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں, تو کفر میں مبتلا نہ ہو. آپ نے کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے عائشہ؟ بے شک ہم بے آزمائش شک ہیں آپ بس نے نہ کہا تم دیکھ. کفر کرو. اب لفظی ترجمہ دیکھ تو اور بن جاتا ہے. یہاں بے تک شک. یہ نہ لکھا ہوا ہے کہتے تھے. حتیٰ یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے بے شک ہمیں نہیں آپ پیچھے چلے گئے. میں وہ صرف دونوں اس کو کہتے ہیں- یقولا کا مفعول مقول کے وہ دونوں کہتے بے شک ہمیں فتنہ ہے بس نہ تم کفر یہ کرو. ذریعہ آزمائش ہیں, تم کفر میں نہ پڑو. ہاں. اب دیکھیں یہ दोनों कहते ہاں دونوں کون کہتے ہیں جی؟ خاور جی کون کہتے ہیں؟ فرشتے دونوں کو. کون کہتے تھے خاور جی بتائیں گے. ماروت. ہاروت اور ماروت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. हारूत और मारूत. اور اب یہ اکارڈنگ ٹو پلیس ویلیو الفاظ کو ایکسپلین کرتے جائیں. اور یہ یقولا کا فائل کیا تھا؟ ہما تھا. اور یقولا فعل فائل کا یہ پورا جملہ مفعول مقول القول منصوب جملہ اسمیہ ہے, جو پھر اس کی جو جملہ اسمیہ کی وضاحت کر رہا ہے وہ جملہ فعلیہ اس کی وضاحت کر رہا ہے. تو اب جملہ فعلیہ کے لفظوں کا محلن جو مفعول مقول القول مفعول ہے اس کی آپ جو ہے نا ایکسپلین کرتے جائیں ورڈ ٹو ورڈ میننگ کو. کچھ نہیں سوائے اس کے کہ, اس کا ترجمہ کریں. کچھ نہیں سوائے اس کے کہ, اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے قرآن میں اس آیت میں؟ انما نحن انما یعنی بے شک کچھ نہیں. ماں نافیہ ہے نا, بے شک ہم کچھ نہیں. اور انا جو حرف مشبہ بالفعل تھا نا, مائے کافہ کی وجہ سے انا مل کر ایک جو ہے نا حسر کا مفہوم بھی پیدا کرنا ہوتا ہے. اس لیے ہم نے کہا ہے نا کہ کچھ نہیں سوائے کچھ بھی نہیں. یہ حسر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تاکید. تو انا کے ساتھ مائے کافہ نے آ کے انا کا ایفیکٹ بھی ختم کیا, اور مائے کافہ نے آ کے اس کے اندر حسر کا مفہوم بھی پیدا کیا, اور کہا کہ ہم کچھ نہیں ہے سوائے اس کے. اس لیے ترجمے میں آتا ہے نا سوائے اس کے, ایکسیپٹ نتھنگ ایلس, یعنی بالکل اور کوئی بات نہیں ہے. کیا ہم کے لیے کیا ہے؟ نحنو ضمیر منفصلہ مرفوعہ رفع حالت والی متکلم جمع متکلم اور مبتدا. اور کون ہے جی نحنو میں فاعل؟ فتنہ تھا. یہ فرشتے ہیں جو ہاروت اور ماروت. مسنہ کے لیے بھی جمع کا آتا ہے. ہاں ایک آزمائش ہے. فتنتن کیسا اسم ہے؟ یہ نکرہ بھی ہے اور رفع بھی. نکرہ بھی ہے اور تنوین آئی ہوئی ہے, دو زیریں دو پیشیں دو زبریں, تنوین نکرہ اسم ہے. نکرہ اسم میں کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو یہ نکرہ اسم خبر ہے. تو یہاں تک جو جملہ اسمیہ پورا ہوا, ہم کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہم ایک آزمائش ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کا کیا ہے؟ نحن فتنہ. نہیں صرف اتنے کا بتائیں. یہ ہم کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہم ایک آزمائش ہیں. تو کفر میں مبتلا نہ. ہاں یہ بالکل یہاں تک یہ جملہ اسمیہ ہو گیا نا. اب جو جملہ فعلیہ ہے اس کی جو واو ہے نا فصاحت والا, اس کو آپ بتائیں. تو پس تو یا پھر یہ فا کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا. فلا تکفر. ہاں فلا تکفر جو ہے نا پورا کیا ہے جملہ؟ تم کفر میں نہ فعلیہ پڑو. ہے نا, ایکشن ہے کہ تم ایسا ایکشن نہ کرنا, کفر والا کا ایکشن نہ کرنا. تو فا فصاحت لا نافیہ. کفرو میں تکفر میں فائل کیا ہے؟ انتا. بالکل. تو انتا یعنی کوئی بھی اس کی جو مناہدن اس کے اندر ہے. بالکل صحیح. اور یہ پورا جملہ فعلیہ وضاحت ہے پہلے جملہ اسمیہ کی. ہم تو صرف آزمائش ہیں,
ہم تو صرف آزمائش ہیں، انما نحن فتنۃ، اس لیے پس تو یا تم کفر مت کرو. یہ پورا جملہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر کیا ہے جی بتائیں؟ مفعول مقول القول ہے یقولا کے لیے. یقولا کے لیے. ایکسیلنٹ. اور تو اب یہاں پر دیکھیں یہ تھوڑا سا اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہے نا مینا سائی صاحب نے ایک چھوٹی سی بات مجھے ان کی اچھی لگی تو میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ یہ ٹکڑا بالکل جملہ معترضہ کے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کی گئی تھی نا، انہیں رہائی ملی تھی اس بات سے کہ وہ شیطانی عمل جو ہے وہ تو شیطان کر رہے ہیں، تم ہاروت اور ماروت نہیں، یہ حضرت سلیمان نہیں کر رہے. تو اسی طرح ان کی بھی جو ہے نا شاروت ماروت کی بھی برات کی گئی ہے کہ یہ بھی کوئی شیطانی عمل نہیں سکھا رہے. تو اسی طرح یہ ٹکڑا بطور استدراک ان فرشتوں کی برات کے لیے آیا ہے. مدعا یہ ہے کہ یہ اپنے اس علم کا اگر کسی پر انکشاف کرتے تو ساتھ ہی سب کو تنبیہ بھی کر دیتے کہ دیکھو ہمارا یہ علم ایک فتنہ ہے، تو تم اس کو برے مقاصد میں استعمال کر کے کفر میں نہ پڑنا، بلکہ اس کو صرف اچھے مقاصد ہی میں استعمال کرنا. فتنہ کے مفہوم بہت دفعہ ہم جان چکے ہیں کہ اللہ کی تمام دنیاوی نعمتیں، بیوی، بچے، مال و جا، اقتدار، سلطنت وغیرہ دو دھاری تلوار ہے. کتنی اچھی انہوں نے بات ایکسپلین کی ہے کہ یہ دو دھاری تلوار ہے، آپ دونوں طرح ہی ہیں، آپ نے خود ہی بچنا ہے. ویسے ساری زندگی آپ دیکھیں ہر انسان ہی انسان دوسرے کے لیے دو دھاری تلوار ہوتا ہے، آپ نے خود بچنا. یہ میں یہی کہنے لگی تھی کہ صرف بچے ہی نہیں ہوتے، بیوی نہیں، سارے ہی ہر انسان ہی ہے. صحیح بات. بالکل بالکل وجہ اللہ بینکم مودۃ و رحمہ ہے، تو اسی طرح وہ اسی طرح اور ہر بندے کی ایک الگ آزمائش. کوئی بھی آپ کا دوست اچھا ساتھی بھی آپ کے تو لیے انسان اگر اس سے صحیح کام لے تو یہ اس کے لیے نعمت ہے، اگر ان کی وجہ سے فتنے میں پڑے تو یہ اس کے لیے عذاب بن جایا کرتی ہے. اسی طرح یہ علم بھی مضرت اور منفعت یعنی یہ نقصان اور نفع نقصان دونوں چیزیں اس میں تھیں، تو دونوں پہلو رکھتا تھا. اس کو لوگوں نے خدمت میں استعمال کر کے اس سے ثواب بھی کمایا جا سکتا ہے، اور اس کے انتشار اور تفریح کا ذریعہ بنا کے اس سے گمراہی اور ہلاکت کا سامان بھی مہیا کیا جا سکتا ہے. چونکہ انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کا زیادہ تر غلط ہی استعمال کرتا ہے. اس وجہ سے فرشتوں نے ایک خیر خواہ معلم کی طرح اپنے سے ہر رابطہ پیدا کرنے والے کو پہلے سے آگاہ کر دیا کہ ہمارا ایک علم جو ہے وہ شمشیر ہے. یہ بڑے پیارے لفظ استعمال کرتے ہیں، یقین کریں ان کو میں نے بڑی مشکل سے پڑھتی ہوں کیونکہ ان کے الفاظ پرشین کے اور عربی کے مرکبات ہوتے ہیں اور پرشین کے ہوتے ہیں، وہ بڑا ہی ان کو سمجھنا پڑتا ہے، لیکن بڑی لذت ہوتی ہے اس میں، عجیب لذت ہوتی ہے. مزہ آتا ہے کہ ان کی کتنی محنت ہے. انہوں نے بھی 40 سال کہتے ہیں کہ ساری عمر انہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے اور سارا وقت اس پہ تحقیق کیا، اور 9 کتب ہیں ان کی جو میرے پاس. بیگم کی نگہبانی کی، کھیتوں کی، اور ساتھ ساتھ قرآن کو. سبحان اللہ. دیکھیں جو محنت کرتے ہیں نا پھر اللہ ان کو یہ ہے کہ جو حضرت ان کی لا تحزنی یوم یبعثون، یہ حضرت ابراہیم کہتے تھے نا بنا حب لنا من لدنک، مجھے یا اللہ پاک آخرت میں بھی اجر دینا. بہت رب حبلی بحبلی مل ذریات طیبات میں قسمیت ہوا ذہن سے نکل. یہ مطلب یہ تھا کہ مجھے بعد تک زندہ رکھنا. تو بعد تک زندہ یہ علوم رکھتے ہیں، پتہ نہیں وہ کب کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن اتنا ان کے اندر ان کی 9 جلدیں ہیں جو قابل تحسین ہے ان کا یہ کام. اور بڑی صاحب نے بک لکھی ہے نا ان کے اوپر، ان کی ڈیتھ کے اوپر ہاں جی. کس نے لکھی ہے؟ میرے ہسبینڈ. اچھا ماشاء اللہ. مولانا امین حسن صاحب. اچھا ماشاء اللہ. پھر آپ کو تو اس کی بڑی قدر ہوگی کہ پتہ وہ ہو میں گئی. اسی لیے بتا رہی ہوں کہ وہ ان کی دیکھیں نا میں جب تفسیر پڑھ رہی ہوتی ہوں نا میرے پاس 10 تفاسیر پڑھی ہیں، ہاں جی. لیکن مجھے جو لگتی ہے نا جس وقت دل کو، تو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتی ہوں. اس میں انہوں نے بہت محنت کی ہے. اب انہوں نے اس بات کو بھی کہا ہے کہ علم ایک شمشیر 2 دام کی حیثیت رکھتا ہے، 2 دھاری تلوار کی طرح کا علم تھا. کوئی اس کو سیکھ کر اس کو برے مقاصد میں بھی استعمال کرے، ورنہ اسی طرح وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے. یہاں فرشتوں کی تعلیم دینے کے معاملے میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جس سے بادی النظر کا مطلب ہوتا ہے عربی مرکب ہے، جس کا مطلب اردو زبان میں بکثرت استعمال ہوتا ہے. پہلی نظر میں جو بات ذہن میں آئے نا اسے کہتے ہیں بادی النظر، یعنی یہ لوگوں کو انسانی روپ میں تعلیم دیتے تھے. اگر یہ بات ہو تو اس میں کوئی خاص اشکال نہیں، کیونکہ قرآن پاک کے یہ پھر میں نے خود تحقیق کی تھی کہ بہت سے ایسے مقامات ہیں
جن سے پتہ چلتا ہے کہ جب فرشتے انسانوں کے اندر خود انسانوں کی شکل اور صورت میں آتے ہیں تو وہ اس طرح سے کئی مرتبہ آئے. آپ بتائیں, آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے کیسے آئے تھے؟ یاد ہے آپ کو؟ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے تھے مہمان بن کے, اور سیم اسی ٹائم میں حضرت لوط کے پاس بھی انسانی روپ میں گئے تھے. ان کی قوم کو زوال دینے گئے تھے اور ان کو خوشخبری دینے آئے تھے حضرت اسحاق کی. تو یہ فرشتے بالکل ایسے آئے تھے, حضرت ابراہیم بھی نہیں پہچان سکے تھے. انہوں نے بکری کی تیاری شروع کر دی کھانا پکانے کی. اور اسی طرح اور کب آئے تھے؟ اور جب حضرت مریم بیٹھی ہوئی تھی نا, ان کو ہیکل میں بٹھا دیا گیا تھا, تو تب وہ فرشتے ان کے پاس آ کے کھانا دیتے تھے نا, انسانی روپ میں آتے تھے. پھر اسی طرح اور کب آئے تھے؟ حضرت داؤد کے پاس آئے تھے, پھر ایک مسئلہ حل کیا تھا. تو بیسیکلی یہ آ سکتے ہیں, لیکن امکان اس بات کا بھی ہے کہ عملیات کے دل دادا لوگ کسی خاص قسم کی ریاضت اور چلے کے ذریعے سے ان سے روحانی قسم کا رابطہ پیدا کر کے یہ تعلیم حاصل کر لیتے ہوں گے. تو مطلب یہ ہے تو ٹھیک ہے, یہ میں کمپلیٹ ہو گیا جی. بس یہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. یہ بڑی آزمائش ہے, یہ بہت بڑی آزمائش ہے بچوں نے دیکھ. اچھا چلے اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے. میں نے آپ کو اس کے شروع اصل میں میں 10:30 بجے آپ شروع کر دیا کریں. آپ لوگ آتے ہیں ہم آپ شروع تو کریں یار. نیٹ کے ایشو شروع ہو آج جاتے ہیں. 10:30 11 بجے شروع ہوئے. چلے بالکل یہ لاسٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں تک آپ سے جو لاسٹ کوشچن تھے وہ یہ تھے کہ کفر سے کیا مراد ہے, وہ آپ کو پتا چل گیا. کیا مطلب ہے یہاں کفر یعنی جادو ٹونا, مکمل کفر ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہونا چاہیے اور خوش نصیبی سمجھنی چاہیے کہ ہم قرآن سے اٹیچ ہیں. تو اللہ ہمیں یہ تعلیم جو ہمیں مل رہی ہے. اور جو کہا گیا کہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, اور لیکن بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا, یا شیاطین سے کیا مراد تھا؟ اب یہ بھی بتا دیں کیا مراد تھا. جنوں انس میں سے جتنی نیگیٹو کام کرنے والے ہیں وہ سارے ہی شیطان کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اور یہاں جو وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروتا و ماروتا سے کیا مراد ہے بھئی؟ ہم نے اسی کو تو تفصیل میں پڑھا ہے کہ جو اتارا گیا تھا وہ کیا اتارا گیا تھا. اصل میں تو اللہ تعالیٰ جو علم اتار رہے ہیں اسی علم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ علم جو نازل کیا گیا تھا وہ اٹ سیلف ایک پازیٹیو چیز تھی, لیکن اس کو انہوں نے نیگیٹو استعمال کیا تھا. یہ بات ہم نے ایک سیکھ لی نا. اور کس کے پیچھے پڑے تھے, کس کے پیچھے وہ سارے پڑ گئے تھے؟ جادو ٹونے کے پیچھے. کس کے مقابلے میں؟ حضرت سلیمان, اللہ کی کتاب کے مقابلے میں. اس وقت جو تورات زبور وغیرہ تھی. اور فرشتے علم سکھانے سے پہلے کیا کہہ دیتے تھے؟ متنبہ کرتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہم فتنہ ہیں, ہم فتنے میں نہ پڑ جانا. جو ہم سکھا رہے ہیں وہ ایک فتنہ ہے. اٹ سیلف میں وہ فرشتے تھے. نعوذ باللہ, فرشتے تو فتنہ نہیں ہو سکتے. جو سکھا رہے تھے علم اور جو نازل ہوا تھا. جی آپ لوگوں کو اللہ ڈھیروں جزا دے کہ آپ نے مل کے بہترین کوشش کی, اور بہترین اس کا اللہ ہمیں اجر دے دین و دنیا میں. اور جن جن نے اس میں کوشش کی اللہ تعالیٰ ان قطروں کو اپنی جناب میں اپنی قبول کرے. ہمیں بھی ولی اللہ میں شامل کرے. آپ نے پچھلی بار ولی اللہ کا لفظ بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا, اور ہم نے دیکھا تھا کہ ولی اللہ کوئی بھی بن سکتا ہے اللہ کی تقوی اختیار کرتے ہوئے, اللہ کی محبت میں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی ولی اللہ بنا لے انشاءاللہ. اچھی دعاؤں کے ساتھ ہی ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوڑے رکھے. اولاد کے لیے تو ویسے سب سے بڑے ولی جو ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں. اللہ اولادوں کی طرف سے سکھ دینا, سکون دینا. ہم ہل جاتے ہیں. میں یقین کریں ہر وقت جو ہے نا صبح شام اٹھتے ہوئے بچے اب باہر بھی ہوتے ہیں تو ایسے ہے جیسے میں بس میں ہی نہیں ہے. اتنی بے بسی بندے کو لگتی ہے. اللہ نے ایسے رشتے بنائے ہیں سبحان اللہ, ان سے ایک لمحے بھی ہمارے جسم کے جیسے روح کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ بس انہیں ہدایت دینا, اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں جوڑنا, انہیں ہدایت دینا انہیں. یا اللہ پاک ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا ہب لنا من لدنک ذریات طیبات انک سمیع الدعاء. رب ہب لی من الصالحین. اے مالک کل جو کچھ ہم نے پڑھا اسے دین و دنیا میں مقبول اور منظور کرنا. یا اللہ اس کے پڑھے ہوئے کا ثواب ہمارے سارے جو مومن یہاں سے چلے گئے, میری ساری بہنوں کے جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے, ہمارے جتنے سالے لوگ دنیا سے چلے گئے, میرے والدین میں سے اور میرے بچوں کے والد, اور اس کے علاوہ جو ہماری یتینہ جی اور عائشہ جی جو بہترین پڑھنے والی تھی, اللہ ان کے درجات بلند کرنا. یا اللہ ان
کے لیے بھی ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنانا, آخرت میں بھی انہیں جنت الفردوس میں جگہ دینا. مالک کل ہمیں جوڑے رکھنا دین و دنیا میں نیکیوں میں. یا اللہ ہماری بہترین رہنمائی فرمانا. یا اللہ جتنے بیمار ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی یا اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرنا, مجھے بھی اور ان سب کو بھی. اور یا مالک کل ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہم جو بھی مانگتے ہیں وہ آپ کا رحم ہے, اس میں ہمیں راضی برضا کر دیجیے. اور جو نہیں ہمیں مانگا ہمارے لیے اچھا ہے وہ بھی عطا کر کے ہمیں اپنے نور سے ہمارے دلوں کو روشن رکھیے گا, ہمارے پاکستان کو شاد آباد رکھیے گا. یا اللہ اس وقت فتنوں کا دور ہے, ہمیں بچا لیجیے گا. یا اللہ ہمارے پر رحم کیجیے گا, زمینی آسمانی شیطانی آفتوں سے بچائیے گا, انسانوں کے شر سے بچائیے گا, زمان شیطان نفس کے شر سے بتائیے گا. یا اللہ جتنی نیک بہنیں میرے ساتھ پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں ان میں ریحانہ جی اور شنازی اور سمیرہ, عائشہ, خاور جی بہت جو اللہ تعالیٰ نے بہت جزا, اور ساجدہ جی بہت پیارا انسان ہے, اور ہمارے ساتھ شبانہ جی بہت پیارا پڑھ کے بھیجتی ہیں. اور بھی جو بہنیں, نازیہ جی آج نہیں ہیں یا جو بھی آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. یا اللہ ان سب کے گھروں میں رحمتیں آئے اور ان کا قبول ہو. ہمارے ساتھ ریحانہ جی حج کر کے آئی ہیں, ان کا حج مبرور ہو, اور ہمیں سب کو بھی اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلائے. اللہ اسباب آپ ہیں, مسبب الاسباب, ایسے اسباب کر دیجئے پروردگار کہ ہم آپ کے گھر کا دیدار بار بار کر سکیں, ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک مل سکے. یا اللہ ہمارے دلوں کو قرار مل سکے. یا اللہ ہمارے سروں پہ ہمارے شوہروں کے سائے رحمت بنا کے تانے رکھنا, ان کو بھی رزق حلال باس وافر عطا کرنا. اللہ مقتنی بے حلال کا حرام کا واغنی بے فضل کا من سواک. یا اللہ ہر شخص سے بچانا جو ہر رائی دانے برابر اپنے سوا کبھی کسی کی محتاجی نہ دینا. پروردگار اپنا بنا لینا. دم آخر ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرمانا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور نشہد لا الہ فوز امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. انشاءاللہ آمین ثم آمین. یہ زیب اور اللہ ان کی بھی مشکلیں, اور رابعہ شاہ جو بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کی بھی اللہ مشکلیں آسان کرنا, دعائیں قبول کرنا, نیکیوں میں جوڑنا انشاءاللہ. اور ہماری ساتھی ہمارے لیے کھجوریں اور پانی لے کے آئی ہیں, اللہ ان کو قبول کرنا. آج جناب یہ جو ہے نا آیت کافی چیلنجنگ ہے, ہم نے آدھی پڑھی ہے ابھی, اتنی آسان نہیں ہے. آپ اس کو سمجھیے گا اور خوش نصیبی, اور اسے پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے گا کہ اللہ نے ہمیں یہ شعور بخشا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں. یقین کریں ابھی تھوڑے دن پہلے کسی نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی تھی, وہ پیر صاحب جو ان کو گھما رہے تھے, اللہ معاف کر دے. تو اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں اس سے جوڑا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار ہم پھر آیت نمبر 102 جو آدھی ہم نے پی ہے, آدھی ہم مزید دیکھیں گے کیا اس میں ہے حکم اللہ تعالیٰ نے بتایا. جزاک اللہ خیر, فی امان اللہ.